السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گم گشتہ جنت کی تلاش۔ ناول کی رائٹر ہیں آسیہ رضا کی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ جاتے جاڑے کا زمانہ تھا۔ صبح تو نئی چمکتی دمکتی دھوپ سے دن کا آغاز ہوا تھا۔ صبح سے ہی فضا میں حرارت محسوس ہو رہی تھی، مگر دوپہر کے بعد ہلکے بادل آنا شروع ہو گئے۔ تب بھی کسی کو اندازہ نہ تھا کہ شام کو یہی دور دور بکھرے ہوئے بادل ایک دوسرے کے قریب سمٹ آئیں گے اور جل تھل کر دیں گے۔ دوپہر کو آندھی آئی اور پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ موسم جو چند دن سے جلد گرمی آنے کی خبر سنا رہا تھا، اچانک چولا بدل کر سرد ہونے لگا۔ ایسے میں بعد دوپہر ٹاؤن شپ سے 2 بسیں بدل کر آنے والی رابعہ کو پھوپھی نے روک لیا۔ وہ ان کی سگی بھتیجی نہیں تھی، مگر ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آنے والی چچا زاد بھائی کی یہ سنجیدہ و متین بیٹی انہیں اپنی سگی بھتیجیوں سے بڑھ کر لگ رہی تھی۔ کچھ دن سے وہ بے حد تنہائی محسوس کرنے لگی تھیں۔ بڑھاپا، کمزوری اور تنہائی کا احساس انہیں رفتہ رفتہ بیمار کیے دے رہا تھا۔ وہ اپنی اس بیماری اور تنہائی کا ذکر کس سے کرتیں؟ سعود کو گھر سے دلچسپی ہی نہیں تھی۔ صبح کے گئے رات کو آتے، کبھی کبھی دوپہر کو آ بھی جاتے تو اپنے کمرے میں ہی آرام کرتے۔ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر رہتے تھے، گو کہ ماں کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے اور ان کے اطاعت کو فرض جان کر ادا کرتے، مگر پھر بھی مرد تھے اور اپنی زندگی کی چند محرومیوں نے انہیں حد سے زیادہ دل شکستہ کر دیا تھا۔ وہ عموماً خاموش رہتے اور کئی برسوں سے دل میں ناسور پال رہے تھے اور زبان سے اف نہ کرتے، اسی لیے ان کی ماں کو اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ ماں باپ کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں۔ وہ ان کی پریشانیوں اور ذہنی و قلبی خلا کے علمیت سے واقف تھیں اور کرتی رہتی تھیں، مگر کچھ کہنے یا سمجھانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ کسی سے بھی اتنے بے تکلف نہ تھے۔ ایک فقط احد کی ذات ایسی تھی جس کے لیے ان کی بے قراری اور شفقت سب پر ظاہر ہو جاتی۔ احد سعود کا بیٹا تھا۔ اس کے آرام اور تربیت کے لیے وہ متفکر رہتے اور اس کی محبت نے ان میں کچھ حرارت پیدا کی تھی اور وہ حوصلے سے مشکلات کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس کے لیے ایک آیا رکھی گئی تھی، مگر اب کچھ دن سے پرانی ملازمہ اس کی خدمت پر مامور تھی، گو کہ نگرانی دادی کرتی تھی اور احد کو اپنے پاس سلاتی تھیں۔ سعود چاہتے تھے بچے کے لیے جوان، تندرست اور تعلیم یافتہ آیا ہونی چاہیے، جو بچے کی نفسیات سے بھی واقف ہو اور عمدگی سے پرورش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، مگر ان کی والدہ آیا کے حق میں نہ تھی۔ ان کا خیال تھا آیا بچوں پر اپنی ذہنی سطح کے نقوش چھوڑ دیتی ہیں اور اپنی نفسیات کے مطابق بچے پالتی ہیں، خصوصاً اس صورت میں جب کہ ہدایت دینے اور جواب طلبی کرنے والی ماں نہ ہو۔ آیائیں نانی دادی کو خاطر میں نہیں لاتی، صرف بچے کے والدین کو جواب دہ تصور کرتی ہیں۔ اسی لیے سعود کے لیے تعلیم یافتہ اور شریف گھرانے کی کسی عورت کی تلاش میں تھے۔ عہد کی وجہ سے سعود کی امی کا وقت اچھا گزر جاتا تھا، مگر اب کچھ دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ شدید تنہائی محسوس کرنے لگی تھی۔ بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے اور یہ احساس کہ بڑھاپے میں ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، تنہائی دو چند کر دیتا۔ سعود سے وہ کچھ کہہ نہ پاتی۔ ان کے پاس اپنی ماں کی تنہائی کا کوئی علاج نہ تھا۔ مسرور اس قدر کھلنڈرا اور مصروف لڑکا تھا کہ اس کا وجود ہی گھر میں کم نظر آتا۔ اس کے کھیل کی وجہ سے ہر طرف اس کی مانگ تھی۔ وہ ہاکی، کرکٹ اور ٹینس کا بہترین کھلاڑی تھا۔ یوں اس نے اپنے ہاتھ پاؤں فٹ بال اور دوڑ میں بھی پھنسا رکھے تھے، اسی لیے اس کا وقت میدان میں ہی گزرتا تھا یا پھر ٹیموں کے ساتھ دورے پر رہتا۔ گھر آتا بھی تو مہمانوں کی طرح۔ وہ ماں سے زیادہ بھائی کے قریب تھا، ڈرتا بھی انہی سے تھا اور ہر بار شہر سے باہر جانے کے لیے اسے بھائی کی خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ سعود جانتے تھے یہ جنون عمر کے خاص دور میں ہی ہوتا ہے اور شغل کچھ برا بھی نہیں۔ خود وہ بھی ایک زمانے میں کھیلتے تھے، مگر انہیں کھیل سے زیادہ علم حاصل کرنے کی دھن تھی۔ شروع میں بیماری کی وجہ سے وہ اسکول میں ترقی نہ کر سکے، کلاس میں ہمیشہ کمزور رہے، پھر ہم عمر، ہم جماعت لڑکوں کے جملے انہیں ناگوار گزرنے لگے۔ تب انہوں نے ماسٹر حیدر کی شاگردی قبول کی اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ پوری توجہ سے انہیں پڑھا کر کلاس کا بہترین طالب علم بنا دیں گے۔ ماسٹر صاحب نے بھی اپنا وعدہ پورے طور پر نبھایا اور وہ پہلے سال ہی کلاس میں اول آئے۔ تب سے ہی علم کی پیاس اور جستجو انہیں ہر روز شام کو اس راستے پر لے آتی جو ماسٹر صاحب کے گھر کو جاتا تھا اور جہاں رابعہ رہتی تھی، جس کی معلومات اور تعلیمی قابلیت نے ان کو خاصا مرعوب کر دیا تھا۔ وہ بے حد ذہین اور حاضر جواب تھی، سعود سے کافی چھوٹی ہونے کے باوجود انہیں بیوقوف بنایا کرتی۔ پھر کافی سالوں کے بعد سعود نے ماسٹر صاحب کے گھر جانا چھوڑ دیا، شاید علم سے جولی بھر لینے کے بعد۔ اب انہیں ماسٹر صاحب کی ضرورت نہ رہی۔ ماسٹر صاحب تو یوں بھی بے غرض بندے تھے۔ سعود آتے رہے اور وہ بطور خاص اپنا حاصل کردہ علم انہیں گھول کر پلاتے۔ انہوں نے آنا چھوڑ دیا، کبھی کبھی آنے لگے اور بعد میں بالکل ہی ناتا توڑ لیا۔ تب بھی انہوں نے اس بارے میں کسی سے استفسار کرنا مناسب نہ جانا۔ پہلے بھی کب انہوں نے دعوت دی تھی جو اب بلاتے، مگر فکر مند وہ ضرور
ہوئے تھے، پھر سعود کی مرضی پر راضی برضا ہو گئے۔ وہ والدین کی مرضی سے اپنی علمی کمزوری کو دور کرنے آتے تھے۔ ان کے غریبانہ گھر میں جو لوگ بھی آتے وہ صرف اسی غرض سے آتے تھے، اسی لیے رابعہ سب کو خود غرض کہتی تھی۔ غرض پوری ہونے کے بعد تو کوئی ان کو پوچھتا نہ تھا۔ ماسٹر صاحب سعود کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ تدریس ان کا مقصد حیات بن گئی تھی۔ ویسے ان کی تعلیمی قابلیت بہت تھی، مطالعہ بےحد وسیع تھا، کوئی موضوع ایسا نہ تھا جس پر باقاعدہ انہوں نے ریسرچ نہ کی ہو۔ قوم کے نونہالوں کو اپنا مطالعہ، تجربہ اور مکمل علم عطا کرنے کے لیے انہوں نے تدریس کا پیشہ اختیار کیا تھا۔ وہ اسے فرض جان کر ادا کرتے اور کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کا نہ سوچا۔ کسی نے فیس دی تو لے لی، نہیں تو شکوہ کیا نہ تقاضا۔ گھر والے ان کی اس غنی طبیعت سے شوقی تھے۔ نوجوان نسل کو بامقصد اور اعلیٰ تعلیم کی دولت سے نوازنے والے کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کا سرمایہ تک نہ تھا، بچا کر رکھنے یا 2 وقت بے فکری سے کھانے کا کیا سوال۔ پھر بھی ہمیشہ خدا کے شکر گزار ہوتے۔ بہت ولی صفت تھے ماسٹر صاحب۔ غربت و مشقت کی زندگی، بیماری اور مناسب علاج میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیوی بہت جلد دنیا کو خیر آباد کہہ گئیں اور ماسٹر صاحب اپنی ماں اور بیٹی کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ رفیقہ حیات بہت بڑا سہارا تھی۔ اس نے ماسٹر صاحب کو کتنی فکروں سے بچایا ہوا تھا، یہ اس کے رخصت ہونے کے بعد انہیں اندازہ ہوا، مگر جلد ہی ان کی بیٹی نے باپ کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی اور وہ بہت آمر حکمران ثابت ہوئی۔ رابعہ بااصول اور مزاج کی سخت تھیں۔ شام کی آندھی اور بارش نے موسم کو خاصا رنگین بنا دیا تھا۔ سعود کی والدہ کے نزدیک موسم کی بےحد اہمیت تھے۔ زیادہ گرمی یا زیادہ سردی ان کے اعصاب پر بوجھ بن جاتی تھی۔ چند دن سے موسم کچھ گرم ہونے لگا تھا اور ابھی سے انہیں گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن آج کی بارش نے ان کے دل کا بوجھ کافی کم کر دیا تھا۔ وہ کئی دن بعد اتنی مطمئن نظر آ رہی تھیں، اور سعود جو محض اتفاقاً آج دوپہر کو گھر آ گئے تھے اور دوپہر کے بعد پھر شام تک کہیں نہیں گئے، سوچ رہے تھے کہ میرے دل کا بوجھ آج اتنا ہلکا ہو گیا ہے تو کیا امی کے اوپر بھی کوئی دباؤ تھا؟ وہ بھی مسرور نظر آ رہی ہیں، حالانکہ مسرور تو کئی دن سے ایبٹ آباد گیا ہوا تھا۔ اس کی آمد بھی ماں کے لیے خوشی کا سبب بنتی تھی۔ وہ سامنے ہوتا تو وہ خاصی مطمئن اور صحت مند نظر آتی تھی، ورنہ وہ اسی خلش میں مبتلا رہتی تھی کہ نگوڑے کو کہیں چوٹ نہ لگ گئی ہو۔ موٹی باری باری گیندیں، کبھی انگلی چٹکا دیتی ہیں، کبھی سر زخمی کر دیتی ہیں۔ وہ کرکٹ نہیں ہاکی کھیلنے گیا ہے، سعود انہیں بتاتے۔ لو تو ہاکی کیا کم ہے، وہ تو خود ہتھیار ہے۔ جب ہاکی میچ سے آتا ہے پنڈلی پر نیل ہوتا ہے، مخالف کھلاڑی سے ہتھیار کی طرف چلاتے ہیں، اور اگر وہ کسی دوڑ میں حصہ لینے یا ٹینس کھیلنے گیا ہوتا تب بھی تشویش میں مبتلا اسی کا ذکر کرتی رہتی۔ اب آئے گا اور پیر کے درد سے رات بھر تڑپے گا۔ یہ ٹینس جانے کس نے ایجاد کیا ہے، یہ تو بندروں کے لیے مناسب تھا کہ اچک ادھر اور اچک ادھر۔ آدمی کے بس کی بات ہے بھلا؟ بس پھر پیروں پنڈلیوں میں درد نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اور دوڑنے کی بھی بھلا کیا ضرورت ہے، جیسے کوئی بلا پیچھا کر رہی ہو اور جان بچا کر بھاگنا پڑے۔ بلا چین سے گھر بیٹھنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ مگر آج دن بھر انہیں مسرور کا ذکر کرنے یا تشویش میں مبتلا ہونے کی فرصت نہ ملی۔ کمرے ہی میں بیٹھی رابعہ سے باتیں کرتی رہی۔ شام تک احد بھی انہی کے پاس رہا، البتہ جب وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آئے تو شکورہ احد کو ان کے پاس بٹھا گئی۔ وہ اس سے کھیل رہے تھے تو ان کی امی بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں اور سوچتے ہوئے بولیں، سردی بڑھ گئی ہے اور بارش بھی رکنے کا نام نہیں لیتی۔ میں نے رابعہ کو روک لیا ہے، کل چلی جائے گی بچی، رات کو 2 بسیں بدل کر جانے میں دقت ہوگی اسے۔ اگر آپ کہیں اور وہ جانا چاہے تو میں گاڑی پر پہنچوا دوں انہیں۔ سعود نے سادگی سے حل پیش کیا۔ اصل میں احد رفیہ کے ساتھ بہت خوش رہا۔ رفیہ نے ایسا سنبھالا اسے کہ میں تو حیران رہ گئی۔ انہوں نے وضاحت کی۔ جی، سعود نے دھیرے سے کہا، اور یہ بھی ہے کہ آج نہیں تو کل گرمی آئے گی ہی۔ 2 چھتی پر بڑے باکس میں گرمی کے کافی کپڑے مرمت طلب ہیں، سوچ رہی ہوں اتروا کر ان کی مرمت کروا لوں۔ اسی لیے رابعہ کو روکا ہے، بہت تیز دست ہے سلائی میں، شاید انہیں گھر میں کوئی کام ہو۔ سعود نے دبی زبان سے کہا۔ انہیں اپنے کام کی غرض سے اس کا روکا جانا پسند نہیں آیا، اور یہ بات ان کی امی ان کے چہرے کے تاثرات سے پہچان گئیں، پھر بھی بولیں، اے لو اسے گھر میں کیا کام ہوگا بھلا؟ محلے کے 4-6 بچے پڑھنے آتے ہیں، چھٹی ملے گی تو اور بھی خوش ہوں گے۔ اس کا کون سا گھر والا اور بچے ہیں جو اسے کام یا کوئی فکر ہوگی؟ کیوں، گھر والے کو کیا ہوا، کہیں باہر چلا گیا ہے؟ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کو تو دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں، امی نے تعصب اور شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ خاندان کے بچے بچے کو خبر ہو گئی ہے، پھر دبی زبان سے بولیں، شادی نگوڑی کیا تھی؟ اس بد نصیب نے تو ماں بہن کی ضد پر شادی کر لی تھی، اسے نہ شادی سے غرض تھی نہ عورت کی ضرورت،
بچی کی زندگی تباہ کر کے جانے کہاں چلا گیا، گھر دیا نہ کوئی تحفظ۔ 4-5 دن بعد جاگ سے طلاق آ گئی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ پھر اپنے گھر آ گئی۔ زندگی میں اس موئی کا نام لکھا تھا سو پورا ہوا، نہ کسی نے دیکھا نہ سنا، شادی کا نام ہو گیا، 2 برس سے گھر بیٹھی بہن کو پال رہی ہے۔ سعود کے دماغ میں کسی نے گرم گرم سلاخیں چبو دی تھیں، دھماکے سے ہونے لگے۔ وہ انگلیوں سے پیشانی اور کنپٹیاں دبانے لگے۔ موسم میں کیسی آگ لپکنے لگی، ان کا وجود تپنے لگا۔ امی نے فکر مندی سے کہا، کیا سر میں درد ہے؟ میں بھی کہوں آج نہ وقت کیسے آ گئے اور خلاف معمول گھر میں کیسے نظر آ رہے ہو۔ اے بیٹا کہہ دیتے تو میں رفیہ سے کہہ کر تمہارے سر میں تیل دبا دیتی، ایسا اچھا تیل دباتی اور سر درد غائب کرتی ہے کہ کیا کہوں۔ کئی دن سے میرے سر میں دمک ہو رہی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی انگلیوں نے جادو سا کر دیا۔ ٹھہرو بلاتی ہوں۔ وہ پکارتے رہ گئے، نہیں امی رہنے دیں۔ وہ کہنا چاہتے تھے یہ درد ایسا نہیں جسے کوئی بھگا سکے، یہ ہم درد ہے جو سر سے لگا رہتا ہے، سر کے بوجھ سے واقف اور ہر راز سے آشنا۔ امی نے ان کے دل کی آواز سنی ہی نہیں اور رفیہ کو بلا لائیں۔ 12-13 سال کی دبلی پتلی لڑکی، گندمی رنگت، سیاہ آنکھیں، سیاہ گھونگھر والے بال، ہونٹوں پر مستقل جمی رہنے والی مسکراہٹ، جس سے چہرے کے اطراف میں طنز کا پہرا لگا ہوا معلوم ہو رہا تھا، آنکھوں میں چمک، تیزی اور ذہانت، چہرے پر جستجو کے سائے۔ سعود نے یہ چہرہ پہلی بار نہیں دیکھا تھا، آج رفیہ کو ضرور وہ پہلی بار دیکھ رہے تھے، مگر برسوں پہلے، شاید 20-22 سال پہلے بھی پہلی بار ہی اس چہرے سے متعارف ہوئے تھے وہ۔ ان کے ذہن میں یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، یہ مسکراہٹ روز روشن کی طرح جگمگایا کرتی تھی، یہ اجلا تبسم اور سیاہ آنکھوں کی چمک۔ نہیں تیل کی بوتل ہاتھوں میں لیے وہ رکے رکے قدموں سے آگے بڑھی، نازک نازک انگلیاں ان کے سر میں پیوست ہو گئیں۔ وہ بہت مہارت سے تیل لگا رہی تھی، ان کے احساس کو گدگدا رہی تھی، تیل لگا کر مساج کرنے لگی۔ تم بہت اچھا مساج کرتی ہو، انہوں نے اعتراف کیا۔ رفیہ کی انگلیاں ایک لمحے کو رک گئیں۔ جی شکریہ، میرے سر میں تو درد نہیں تھا مگر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ سعود نے آنکھیں موند لیں۔ تم کو یہ کس نے سکھایا، اس قدر مہارت؟ آپا کہتی ہیں یہ ہنر قدرتی طور پر مجھے ملا ہے، میں نے کسی سے سیکھا نہیں، بس ابا اور آپا کے سر کو تجربہ گاہ بناتی تھی، ماہر بن گئی۔ قدرے شرمیلے پن سے اس نے کہا، مجھے تو نیند سی آنے لگی۔ انہوں نے لطف لیتے ہوئے کہا، یہ نئی قسم کا سرور تھا، آپ لیٹ جائیے پھر اور بھی مزہ آئے گا۔ ارے نہیں، پھر تو میں سچ مچ سو جاؤں گا، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، تم باتیں کرو تاکہ میری نیند بھاگے۔ باتیں؟ مجھے تو باتیں کرنا نہیں آتی، آپا کو البتہ بہت اچھی باتیں آتی ہیں۔ وہ ہتھیلی سے سر تپکتے ہوئے تعریفی انداز میں بولی، جب وہ بولتی ہیں نا تو جی چاہتا ہے بس سنے جاؤ، مگر اب جب سے ابا گزرے ہیں وہ ایک دم چپ ہو گئی ہیں، اور جب سے شادی ہو کر گھر آئی ہیں تب سے تو منہ پر تالا ہی لگ گیا ہے، جب تک کچھ پوچھا نہ جائے جواب نہیں دیتی، میں بولتی رہوں کچھ نہیں بولیں گی، یا پھر پڑھاتے میں آواز سنی جا سکتی ہے۔ سعود اس کے کرب کا احساس کر سکتے تھے، وہ چہکتی مینا جو خاموش ہو گئی، اس کی وجہ معمولی نہیں ہو سکتی۔ تم پڑھتی ہو؟ انہوں نے اپنے خیالات سے نجات چاہی۔ جی 8ویں میں پڑھتی ہوں، آپا تو کہتی ہیں مجھے ایم اے کرائیں گی، مگر میرا دل اتنا بہت سا پڑھنے سے ہی گھبراتا ہے، میں تو کہتی ہوں بی اے بھی بہت کافی ہے، یا پھر سائنس پڑھوں اور ڈاکٹر بن جاؤں، مگر ڈاکٹری پڑھنے میں تو بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اس نے ایک طرف جھک کر سعود کے چہرے کو جھانکا، پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، اور بیچاری آپا کے پاس تو اتنا خرچ کہاں سے لائیں گی وہ؟ اگر آپا نے بھی ڈگری لی ہوتی بی اے ایم اے کی تو نوکری کر کے مجھے پڑھا سکتی تھی، سوچتی ہوں آپا کا بوجھ ہی کم ہو جائے، بس بی اے کافی ہے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کے لہجے میں پرانی رابعہ کی ساری چنکار موجود تھی، وہی ترنم، وہی تکلم، وہی احساس۔ ہاں ڈاکٹری میں تو بہت خرچ ہوتا ہے، سعود نے اقرار کیا۔ وہ رابعہ کی یاد کو ذہن سے نکال پھینکنے کے لیے باتوں میں مصروف ہو گئے، مگر مایوس ہونے کی کیا بات ہے، ہو سکتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہو اور کوئی ہمدرد مل جائے، تمہارے ابا کے ہزاروں شاگرد ہیں، جس سے کہو گی وہ تمہیں ڈاکٹری پڑھانے میں مدد دے گا۔ جی شاگرد؟ وہ چہک کر تلخی سے بولی، رہنے دے، یہ دنیا جو ہے بہت احسان فراموش ہے، کتنے ہی شاگرد ہیں ابا کے جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر، اور کتنے ہیں جو انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ابا نے اپنی زندگی پڑھانے میں گزار دی، کوئی نام لیتا ہے ان کا؟ ایک دن ایک صاحب آپا کے اسکول تشریف لائے، آپا نے ان کو پہچان لیا اور یاد دلایا کہ وہ ابا کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ ابا کا نام بتانے پر بھی انہیں خیال نہ آیا، اینٹھے ہوئے لہجے میں بولے، کوئی ایک ماسٹر سے تو پڑھا نہیں ہے میں نے، کس کس کو یاد رکھوں، حافظہ بھی خراب ہے میرا، تو یہ حال ہے شاگردوں کا۔ ابا کے مرنے کی خبر سن کر آنے والے شاگردوں کی مقدار بس آٹے میں نمک جتنی تھی۔ سعود کی پیشانی شرمندگی اور خجالت سے سرد ہونے لگی، وہ بھی ماسٹر صاحب کے انتقال پر نہیں گئے تھے، شاگرد ہوتے ہوئے، رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی۔ تمہاری آپا کس اسکول میں پڑھاتی تھیں؟ بات ٹال کر انہوں نے پوچھا۔ رفیہ کے ہاتھوں کی حرکت مزید تیز ہو گئی۔ سرکاری اسکول تھا، ابا کی زندگی میں ہی ان کی بیماری کے بعد آپا نے نوکری کر لی تھی، ابا کو تو یہ بات پسند نہیں تھی، مگر
مگر کیا کرتے، کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہ تھا اور آپا کہتی تھی میں ابا کو علاج کے بغیر نہیں رہنے دوں گی۔ حق تو ادا کرنا ہوا۔ آپا نے علاج بھی کرایا، مکان بیچ کر ڈاکٹروں کو فیسیں دی، مگر پھر بھی سب کہتے ہیں موت کا کوئی علاج نہیں۔ اب وہ نرم و نازک انگلیاں رک رک کر اور زور زور سے بالوں کی جڑوں کو دبا رہی تھی۔ اس عمل سے انہیں بے حد سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سر کا بھاری پن اور کنپٹی کا کھچاؤ بھی غائب ہو گیا تھا۔ تم تو بہت ایکسپرٹ ہو بھئی، کاش اب سے پہلے آئی ہوتی جب میرے سر میں ہر وقت درد رہا کرتا تھا تو میں تم سے سر دبا کر سکون حاصل کرتا۔ گو کہ اب درد کے اس دورے سے نجات مل گئی ہے، مگر اندازہ ہو رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں مسیحائی ضرور ہے۔ پہلے آپ کے سر میں بہت درد ہوتا تھا۔ ہاں بھئی، ایک زمانے میں تو روزانہ رات کو درد لے کر سوتا تھا اور پھر درد کے اضافے کے ساتھ ہی صبح ہوتی تھی۔ اب تو شکر ہے درد نہیں ہوتا، مگر کبھی بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ نے کچھ علاج کیا تھا؟ نہیں، لا دوا مرض کا علاج ہی کیا۔ بھابی جان سے سر دبا لیتے ہوں گے آپ۔ وہ اب بڑی روانی سے بول رہی تھی اور سعود خود حیران تھے کہ وہ اس کم عمر لڑکی سے کیوں اس قدر بے تکلفی سے بول رہے ہیں۔ اس لڑکی میں کوئی بات تھی، شناسائی کی، اپنائیت کی، جیسے وہ نئی نہ ہو، وہ اس سے بہت پہلے ملے ہوں۔ اس میں شواہد ضرور تھی۔ دھیرے دھیرے اور مسلسل بول رہی تھی۔ وہ تو آپا کو اسکول اور گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، مگر جب بھی وقت ملتا رات کو 12-1 بجے بھی وہ ابا کے پاس جا کر سر دباتی تھیں، اور جب میرے دل لگاتی ہیں نا تو مجھے فوراً نیند آ جاتی ہے، چاہے صبح کا وقت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے بھی وہ چپ ہو گئے۔ کیا نامناسب بات وہ کہنے والے تھے؟ بھائی جان، وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، بھابی جان کہاں گئی ہوئی ہیں؟ چھوٹے منع کو تو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، یا تو ساتھ لے جاتی۔ بچہ تو پھول کی طرح ہوتا ہے، ماں کے نہ ہونے سے کملا جاتا ہے، جیسے مالی کے بغیر پھول مرجھا جائیں۔ ارے، وہ حیرانی سے مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ تم کو یہ بڑی بڑی باتیں کس نے سکھا دیں؟ بات کا رخ موڑ کر وہ اسی سے سوال کر بیٹھے۔ وہ افسردہ ہو گئی۔ کسی نے بھی نہیں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ جب میری امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی نا تو لوگ ہمدردی کے لیے آتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے۔ ابا انہیں منع بھی تو نہیں کر سکتے تھے نا، کیونکہ ابا کا خیال تھا کہ کوئی غلط کو غلط کہے تو مت ٹوکو، ہاں صحیح بات کی نفی کرتا ہو تو اسے منع کرو، روکو۔ تمہاری آپا بھی نہیں ٹوکتی تھی، وہ تو پہلے ہی ہر بات کو منفی انداز میں لیا کرتی تھی۔ سعود نے سادگی سے سوال کیا۔ نہیں، آپا بہت ڈر گئی تھیں اور انہوں نے عہد کیا کہ میں اس پھول کو مرجھانے نہیں دوں گی، تب سے وہ مجھے اور بھی زیادہ چاہنے لگیں۔ تمہاری امی کہاں چلی گئیں؟ پتہ نہیں، سنا ہے ابا کی غربت سے تنگ آ کر چلی گئیں۔ ابا بیمار بھی رہنے لگے تھے، مگر امی کے اس طرح چلے جانے کے بعد وہ بہت جلدی مر گئے۔ میری امی بہت خود غرض تھیں۔ بری بات، اپنی ماں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچتے۔ میں تو نہیں سوچتی، لوگ کہتے ہیں۔ وہ تیزی سے بولی۔ آپا کہتی ہیں کہ اگر وہ نہ جاتیں تو وہ دگنی محنت کر کے اور محبت و خدمت سے ان کو خوش کر دیتی، مگر انہوں نے تو جانے میں بہت جلدی کی۔ ابا کہتے تھے ہر مسئلے کا حل خدمت، محبت اور محنت میں ہے۔ سعود سوچنے لگے، تو میرا اور رابعہ کا دکھ بھی ایک جیسا ہے۔ اس کی سوتیلی ماں رفیہ کو چھوڑ کر چلی گئی اور میری بیوی احد کو چھوڑ گئی۔ سفینہ کے جانے کی ذمہ داری تو شاید میرے رویے پر تھی، مگر رفیہ کی ماں رابعہ جیسی خدمت گزار، حوصلہ مند اور ہمدرد بیٹی کے ہوتے ہوئے کیوں چلی گئی؟ لوگ اتنے بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ دوسروں کو دکھ اور آزار پہنچا کر انہیں کیا ملتا ہے؟ اس غریب گھر سے جانے کے بعد کتنی دولت ملی ہوگی اسے، اور سفینہ کو بھی کیا ملا؟ اس نے دوسری شادی اپنی پسند سے کی تو اس کے پہلے بھی 3 بچے تھے، اپنے بچے کو اپنی خوشیوں پر قربان کر دیا۔ اب وہ دوسرا شوہر اس پر پابندی لگاتا ہے، کہتا ہے ایک کو چھوڑ سکتی ہو تو دوسرا چھوڑنا کیا مشکل ہے؟ ہم مردوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہم تنگ دل ہوتے ہیں اور کمزور پر قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ میں سفینہ سے کہتا تھا کچھ دن صبر کر لو سفینہ، مجھے دم لینے کی مہلت دو، شاید میں دل کو سمجھا سکوں اور تم سے ویسی محبت کرنے لگوں جس کی تم مطمئن ہو۔ مگر وہ صبر برداشت سے عاری عورت مجھ پر اعتماد نہ کر سکی۔ وہ ہر کام فوری اور عمل یک لخت کر گزرنے کی قائل تھی۔ یہی سرشست سے لے ڈوبی۔ اپنی کسی کمزوری پر قابو پانا اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ بہت جلدی اس نے میری خطا معاف کر دی اور چلی گئی۔ نجات کے بعد کس طرح ہلکا پھلکا ہو گیا تھا میں۔ اب بس کرو بیٹیا، تھک گئی ہوگی تم، انہوں نے اپنے خیالات سے چون کر کہا۔ رفیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ وہ ان کے کندھے اور گردن سے گرے ہوئے بال چن رہی تھی۔ میں نے آپ کے کہنے سے پہلے ہی بس کر دیا ہے، اب تو میں یہ بال چن رہی ہوں۔ اگر آپ نے اسی طرح لاپرواہی سے کام لیا نا تو عنقریب جناب بالکل گنجے ہو جائیں گے۔ گنج ہائے گراں مایا نظر آئیں گے۔ سعود کو ہنسی آ گئی۔ اس لڑکی کے لہجے میں مذاق کا عنصر تھا، طنز نہ تھا۔ تمہارا مطلب ہے میں روز مالش کرایا کروں اور تیل میں چپڑے بال لے کر آفس جاؤں اور سب مجھ پر ببتیاں کسیں، لطیفے ایجاد کریں؟ توبہ نہیں، بس ہفتے میں 2 بار مجھ سے تیل دبوا لیا کریں، وہ بھی شام کو، پھر صبح سر دھو لیں اور عبادت سمجھ کر اس عمل کو جاری رکھیں۔ رفیہ نے بہت سنجیدگی سے کہا۔ اچھا حکیمانی جی، آپ کے نسخے پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، مگر بڑا افسوس ان ہزاروں لوگوں پر ہو رہا ہے جو بالوں سے محروم ہو چکے ہیں۔ ان کو تم سا حکیم کیوں نہ ملا جو وہ بیچارے لوگ
اس عظیم عبادت سے محروم ہو کر ہمیشہ کے لیے فارغ البال ہو کر رہ گئے ہیں۔ آپ تو مذاق کر رہے ہیں، وہ کسیانی ہو گئی۔ بیٹا ٹھنڈ میں کیوں بیٹھے ہو؟ ان کی امی نے کمرے سے پکارا۔ اب اندر آ جاؤ، موسم بدل رہا ہو تو احتیاط کرنا چاہیے۔ واقعی موسم بدل رہا تھا۔ ان کے سنجیدہ اور متفکر چہرے پر کتنے دن کے بعد مسکراہٹ آئی تھی، کتنے لمبے عرصے بعد ذہن یوں ہلکا پھلکا ہوا تھا، بے رس بے لطف۔ زندگی میں آج برسوں کے بعد موسم کی دلکشی نے رنگ بھرے تھے۔ دوپہر کو وہ محض 1 گھنٹے کے آرام کے لیے آئے تھے۔ جانے کیوں آفس میں اکتاہٹ سی ہوئی اور گھر آ گئے اور آتے ہی ساری تھکن اتر گئی۔ برسوں بعد انہوں نے رابعہ کو دیکھا اور چونک گئے۔ زندگی میں کبھی ملاقات کی امید تو تھی، مگر اپنے گھر میں اسے دیکھیں گے اس کی توقع نہ تھی، اور خلاف توقع اسے اپنے گھر میں پا کر وہ بے حد حیران مگر مطمئن سے ہو گئے۔ وہ اب کافی بدل گئی تھی۔ وقت اور بے مہر حالات نے اس کے چہرے سے وہ جگر جگر کرتی منور ہنسی نوچ لی تھی۔ وہ لڑک پن کا تیکھا پن جو چند دن کا جزو تھا، عمر کے ساتھ ڈھل گیا۔ وہ حشاش بشاش مستعد نو عمر کھلنڈری لڑکی، ذمہ داریوں، محرومیوں اور غموں میں ملفوف، باوقار، سنجیدہ اور معاملہ فہم عورت کے روپ میں بھی نظر فریب تھی۔ اتنی ہی دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس نے چولا بدلا تھا مگر وقت نے اسے توڑا نہیں۔ عزم نے لباس تبدیل کر لیا تھا مگر اب بھی وہ متاثر کرنے میں کامیاب تھی۔ کامیاب ہی نہیں، وہ شکست دینے پر بھی قادر تھی آج بھی، اور وہ آج بھی برسوں پہلے کی طرح ہار گئے تھے۔ اس نے ان کو دیکھ کر آنچل سر پر ڈال لیا تھا۔ آدھا چہرہ آنچل کی اوٹ میں ہو گیا اور وہ کونے میں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلے بھی وہ جب ان سے ناراض ہوتی تھی اسی طرح چہرہ چھپا کر منہ موڑ لیتی تھی۔ آج بھی وہ خفا ہے، یہ جان کر ان کا دل خود بخود مسرت سے بھر گیا۔ وہ خفا تھی اور خفگی دور کی جا سکتی تھی اگر وہ بیزار ہوتی تو۔ وہ جو دلوں کے راز پڑھنے میں طاق ہوتے ہیں، جو پردے اٹھا کر جھانکنے میں ماہر ہوتے ہیں، وہ صدیوں بعد بھی اس پوشیدہ کیفیت کو سمجھ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سعود بھی رابعہ کے ہمراز تھے، اس کے چہرے کے خد و خال سے واقف، اس کی زبان و لہجے کے شناسا، اس کی آواز کے زیر و بم سے آشنا، اس کی ہر جنبش سے آگاہ۔ ایک لمحہ بھی نہ لگا انہیں اس کی خفگی اور شکوے کو سمجھنے میں۔ انہوں نے ایک بار ناتا توڑا تو پھر نہ ماسٹر صاحب سے رشتہ داری انہیں اس گھر پر لے کر گئی، نہ رابعہ کی معصوم محبت نے ان زنجیروں کو پگھلایا جو از خود اپنے پیروں میں پہن چکے تھے۔ وہ زنجیر، وہ بندش جس نے ان کے درمیان دوریوں کو وسیع کیا اور مایوسیوں اور دنیا سے بیزاری پر مجبور کیا۔ انہوں نے اس وقت اس بات کو اتنی اہمیت دی تھی مگر آج وقت گزر جانے پر انہیں لڑک پن کی حماقت اور نہ تجربہ کاری محسوس ہو رہی تھی۔ پچھتانے کے لیے تو انہوں نے اپنے ماضی کے کتنے دن، کتنی راتیں قید کر دیے تھے۔ اتنے محسوسات کے آئینوں میں اب وہ دور بھی گزر چکا، آئینوں کا دھندلا پن بھی زمانے کی ہواؤں نے صاف کر دیا تھا۔ اب وہ غلطیوں اور حماقتوں کے دور سے نکل آئے تھے، ہر چہرہ صاف طور پر دیکھ سکتے تھے، عمل کے لیے تیار بھی تھے، مگر راستے جدا ہو چکے ہوں تو ہم سفر بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بارش تواتر سے برستی رہی، رات سرد تھی۔ دونوں لڑکیوں کو پھوپھی اماں نے اپنے برابر والے کمرے میں سو جانے کی ہدایت کی تھی اور خود وہ نماز پڑھنے لاؤنج میں چلی گئیں۔ سعود امی کے کمرے میں ہاتھ کے پاس آ کر لیٹ گئے۔ آج ان کی امی کے پاس ہی رہتا تھا۔ شکورہ اسی کمرے میں قالین پر سوتی تھی۔ وہ سو چکی تھی کیونکہ آج باتوں میں امی کو نماز پڑھنے میں دیر ہو گئی تھی اور ہاتھ بھی سو چکا تھا۔ روزانہ امی عشاء کی نماز کے لیے دوسرے کمرے میں جاتی تھیں، وہ ہاتھ کے پاس لیٹ جاتے تھے، اس کے ہاتھ پیر سے کھیلتے تھے اور پیار کر کے محبت کی نئی کیفیت سے سرشار ہوتے۔ وہ جاگتا ہوتا تو نیند سے مغلوب ہو جانے تک باپ کی قربت سے خوش ہو کر اٹکیلیاں کرتا اور شرارت سے ان کی ناک میں انگلیاں ڈال کر یا بال نوچ کر خوشی سے چیخیں مارتا۔ اس کی کلکاریاں سن کر نماز پڑھتی ہوئی سعود کی امی خدا کا شکر ادا کرنے لگتیں۔ آج احد سو چکا تھا، امی کو نماز میں دیر ہو گئی تھی، شاید اسی کام میں مصروف ہوں گی جس کے لیے انہوں نے رابعہ کو روکا تھا۔ ساتھ کے کمرے میں دونوں بہنیں لیٹی تھیں۔ بند کمرے میں بارش کی سرسراہٹ بخوبی سنائی دے رہی تھی، ہر سمت خاموشی تھی۔ وہ ہاتھ کے بالوں میں انگلیاں ڈالے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ ایک نوجوان ماں بچے کو جھک کر چوم رہی تھی، بچہ مسکرا رہا تھا اور ماں کے بال مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ ساتھ کے کمرے سے باتوں کی صاف آواز آنے لگی۔ رفیہ، میں نے پہلے بھی تم کو سمجھایا ہے نا کہ زیادہ بولنا بے وقوفی کی علامت ہوتا ہے؟ جی آپی، سمجھایا تو ہے، مگر تم نے بھی ہر بار ہی نہ سمجھنے کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیوں آپا؟ آج شام کیا ہو رہا تھا؟ تم اس قدر بک بک کر رہی تھی کہ میں سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کب آپی؟ رفیہ کی آواز میں ضد کے ساتھ جھنجھلاہٹ تھی۔ شام کو برآمدے میں۔ شام کو کب؟ اچھا وہ تو میں احد کو کہانی سنا رہی تھی، اور کہانی سنانے میں تو بولنا پڑتا ہے نا آپا۔ خاموشی سے کوئی کیسے کہانی سنائے اور کیسے بچے کو بہلائے؟ رفیہ کے پاس دلیل تو تھی مگر وہ بات سمجھ ہی نہ پائی تھی۔ کہانی کا کیا ذکر ہے، اور ویسے بھی وہ بہت چھوٹا ہے، کہانی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ البتہ تم کو بک بک کرنے کا موقع مل گیا، لیکن میں اس وقت کی بات نہیں کر رہی۔ رابعہ اب جلا گئی تھی۔ میں شام کی بات کر رہی ہوں، جب تم سعود بھائی سے جانے کہاں کہاں کی اڑا رہی تھی۔ میں
میں نے کوئی غلط بات کی آپا؟ رفیہ کے لہجے میں ضد تھی، انکار تھا اور جواب کے روپ میں سوال تھا۔ رابعہ کو غصہ آنا لازمی تھا، ذرا اسے پسند نہ تھی۔ ساری باتیں بالکل بے موقع اور بلا سبب۔ جانتی ہو تمہاری اس عادت سے مجھے کتنی کوفت ہوتی ہے، اور میں کتنا سمجھا بجھا کر لائی تھی تمہیں۔ پہلی ملاقات میں کیا اتنا فری ہو جانا زیب دیتا ہے کسی لڑکی کو؟ میں کس قدر شرمسار ہو رہی تھی تو آپ ہی پھر آواز دے کر منع کر دیتی، میں چپ ہو جاتی۔ رفیہ اب شرمندہ ہو گئی۔ چاہتی تو یہی تھی میں، مگر دوسروں کے سامنے تو میں شرمندہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اب سمجھا رہی ہوں۔ بی بی، زبان پر قابو پانا سیکھو، یہ زبان کبھی کبھی بہت ذلیل کرتی ہے انسان کو۔ ساری زندگی پچھتاوا خراج لیتا رہتا ہے اور پھر بھی تلافی نہیں ہو پاتی۔ معاف کر دیجیے آپا، میری وجہ سے آپ کو کوفت ہوئی، آئندہ کسی سے بات نہیں کروں گا۔ میں نے بات کرنے سے تو نہیں روکا تمہیں؟ رابعہ کی آواز میں آنسوؤں کی گلاوٹ تھی، مگر ذرا بے موقع گفتگو سے پرہیز کر لو تو اچھا ہوگا، فائدہ نہیں تو نقصان بھی نہ ہوگا۔ آپا، چند لمحے کی خاموشی کے بعد رفیہ نے آہستہ سے کہا، مگر ہماری رشتہ داری تو ہے نا سعود بھائی سے، پھر بھلا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ رشتہ داری کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بلا وجہ پریشان کریں انہیں، ہمارے مسائل سے دلچسپی نہ ہو مگر ہم دکھڑے روتے رہیں، یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا آپی، آپ کہتی ہیں تو ٹھیک ہے۔ رابعہ میں بھی تبدیلی آ گئی تھی، اب وہ ہر بات میں طبقات اور امیری غریبی کے فرق کو بحث میں گھسیٹنا بھول گئی تھی، ورنہ رفیہ سے وہ اسی طرح مخاطب ہو سکتی تھی کہ وہ امیر ہیں، ہم غریب ہیں، اور رشتہ داری کے باوجود دونوں کے درمیان خلیج حائل ہے وغیرہ۔ سعود کے ذہن پر برسوں پہلے کی یادیں روشن ہونے لگیں، بک بک کرنے والی، بحث میں الجھنے والی اور ہر بار فتح پا کر مسرور ہونے والی وہ تیز مزاج لڑکی جس سے ان کی روز کھٹ پٹ ہوتی اور وہ ہر بار عہد کرتے کہ آئندہ تمہارے گھر نہیں آؤں گا، اور ہر بار وہ تیکھے انداز میں کہتی، آؤ گے 10 دفعہ آؤ گے، اپنی غرض کے لیے آؤ گے، پڑھنے کے لیے آؤ گے، نہیں تو فیل نہ ہو جاؤ گے، مجھے کیا لینا ہے تم سے؟ میں ماموں سے شکایت کروں گا، پٹائی ہوگی، کر دینا، میں ان کی ڈانٹ سے ڈرتی ہی نہیں، وہ تو پیار سے سمجھاتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، اگر مارنے کی عادت ہوتی نا تو تم سب سے زیادہ پٹا کرتے۔ وہ جھیم جاتے، کلاس میں بہت کمزور تھے، اسی لیے ماموں انہیں بطور خاص زیادہ توجہ سے اور دیر تک پڑھاتے تھے، مگر رابعہ ہر روز لڑائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ ہر شام ان کے قدم ماسٹر صاحب کے گھر کی سمت انہیں گھسیٹتے رہ جاتے، اور ہر روز سپہر سے ہی رابعہ کی آنکھیں دروازے کی جانب نگراں ہوتیں اور کان ان کی مخصوص چاپ کے منتظر۔ 14-15 سال کی اس لڑکی میں خدا نے بے شمار صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھیں۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ کچھ عرصے بعد ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کی اہل ہو چکی تھی۔ ماسٹر ایک لحاظ سے مطمئن تھے کہ انہیں قدرت نے ایک ایسا دست راست عطا کیا تھا جو کبھی کسی موقع پر ان کو مایوس نہیں کرتا۔ شروع میں لوگ انہیں دوسری شادی پر اکساتے رہے، ان کی ماں بھی چاہتی تھی کہ وہ پھر سے گھر بسا لیں، مگر انہیں پڑھنے پڑھانے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ اس بارے میں سوچتے۔ جب تک ان کی والدہ زندہ رہیں وہ گھر کی ذمہ داریوں اور فکروں سے بچے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد بہت پریشان رہے۔ ان کی والدہ کی زندگی تک عزیز رشتہ دار ان سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی پورے خاندان میں مقبول تھیں، اپنی بزرگی اور تجربے کی بدولت سب کے کام آتی تھیں، مگر ان کے بعد رشتہ داروں نے بھی انہیں فراموش کر دیا۔ سعود اور ان جیسے چند خاندان کے لڑکے تھے جن سے کچھ رابطہ تھا، بقول رابعہ کے وہ بھی سب مطلب کے لیے رابطہ تھا۔ لڑکے پڑھنے آتے تھے تو لامحالہ شرما حضوری، کبھی کبھی ماں باپ بھی آ کر جھانک جاتے۔ سعود بچپن سے ہی ماسٹر صاحب کی قابلیت سے مرعوب تھے، کچھ تو ماں کا بیان اور پھر ان کے پرانے گھر کی ٹوٹی ہوئی اینٹوں والے فرش کے کمروں میں کتابوں کے انبار انہیں متاثر کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب علم کے دیوانے تھے، قانون، میڈیکل اور حساب و جغرافیہ، ہر مضمون کی موٹی موٹی کتابیں ان کے مطالعے میں رہتیں۔ جستجوئے علم انہیں زمانے کی دوڑ میں پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ شہر کے تمام اسکولوں میں ان کا اسکول ہمیشہ نتائج کے لحاظ سے بازی لے جاتا تھا۔ وہ اپنا حاصل کردہ علم شاگردوں میں منتقل کرنے میں ذرا بخل سے کام نہ لیتے۔ دور دور سے طلبہ ان کے گھر آ کر سبق لیتے، وہ سب سے فیس بھی نہیں لیتے تھے، صرف ان سے جو دینے کے قابل ہوں، اور جب وہ پڑھا رہے ہوں تو کوئی بھی آ کر اس محفل میں شریک ہو جائے۔ انہیں پیسے کی پرواہ تھی نہ شہرت کی تمنا، مگر شہرت تو پھیل رہی تھی اور پیسہ کم ہو رہا تھا۔ ان کی عادت سے واقف ہو کر لوگ اپنی جیبوں کی حفاظت کرنے لگے، جب مفت میں بچے پڑھ سکتے ہیں تو کیوں خرچ کیا جائے، مگر ان میں ایسے بھی لوگوں کی کمی نہ تھی جو بغیر مانگے فیس ادا کرتے تھے۔ سعود کے والد ہمیشہ ڈاک سے منی آرڈر بھیجا کرتے تھے۔ وہ ماسٹر صاحب کی شریف النفسی اور ضرورت سے واقف تھے۔ سعود سب لڑکوں کے جانے کے بعد بھی پڑھتے رہتے اور رابعہ سے گپ شپ بھی کرتے۔ ماسٹر صاحب گفتگو کے ذریعے بھی اپنے تجربے مشاہدے اس کی نظر کرتے رہتے، جس سے علم میں اضافہ ہوتا۔ سعود کو بھی ہر قسم کا تجسس رہتا اور وہ کریت کریت کر ہر بات ذہن نشین کر لیتے۔ اسی وجہ سے رابعہ کو انہوں نے متاثر کیا تھا، گو کہ زبان سے وہ یہی کہتی، سب چلے جاتے ہیں اور تم رہ جاتے ہو، ابا کو آرام کی بھی مہلت نہیں ملتی، آخر اتنا پڑھ کر کرو گی کیا؟ تیل نہیں بیچوں گا، سعود کہتے۔ ان کے والد جب سعود سے خفا ہوتے تو ان کی ماں سے کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا پڑھنے لکھنے میں فرسٹ ہی ہے، وہ تو تیل بیچے گا یا گھاس کھودے گا، دیکھ لینا،
تیل نہیں بیچو گے تو پھر اور کیا کرو گے؟ افسری کروں گا۔ افسری؟ وہ تیکھے چتون سے کام لیتی۔ استاد کو افسری نصیب نہیں، شاگرد کو خواب آنے لگے افسری کے۔ رہو گے تو وہی ماسٹر حیدر کے شاگرد، تو اس میں کیا شک ہے؟ مجھے فخر ہے میں نے ماموں سے پڑھا ہے، بلکہ بہت کچھ سیکھا بھی ہے، اور پڑھنے سے زیادہ سیکھنے کی قدر ہوگی۔ اسی کو کام میں لاؤں گا۔ بہت اچھی بات کی بیٹے، ماسٹر صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ پڑھ کر سیکھنا اور اسے کام میں لانا ہی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ بہت قابل بنو گے مجھے یقین ہے۔ ہاں، اور قابل بن کر بھول جائیں گے کہ کس کی بدولت ملی یہ قابلیت اور افسری۔ کیوں بھولوں گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے طبقے کا یہی اصول ہے۔ پھر طبقے کو بیچ میں لائیں تم، وہ بھڑک جاتے۔ یہ احساس کمتری ہے اور کچھ نہیں۔ احساس کمتری نہیں، احساس محرومی کہو۔ طبقات کا یہ فرق ہے، احساس کا فرق ہے۔ خاندان ایک کنبہ ہو کر بھی ایک دوسرے سے ناواقفیت کوئی اس فرق کو مٹاتا بھی نہیں۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کسی ایک کے پاس دولت ہے دوسرے کے پاس نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خاندان ایک ہے، لہو کا رنگ ایک ہے اور مہک بھی ایک ہی ہے، اور یہی رنگ اور مہک رشتوں کی پہچان ہے، تو دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑا؟ بہت کچھ، رابعہ ضدی لہجے میں کہتی۔ انسان دولت پا کر کانوں اور آنکھوں کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے مہک سنگھائی دیتی ہے، نہ لہو کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ درد کی آواز سننے کی اسے مہلت نہیں کہ وہ چھنکار سننے کا عادی ہو جاتا ہے۔ سکوں کی چھنکار، تمہارا خیال ہے؟ سعود اکتا کر کہتا، میرا یہ خیال نہیں ہے۔ جب افسری کرو گے تو پھر پوچھوں گی۔ مگر میں کیسے پوچھوں گی؟ تم تو ادھر کا راستہ ہی بھول جاؤ گے، اور میں بغیرت بن کر تمہارے گھر کیوں آؤں گی؟ تم سمجھو گے آ گئے غریب رشتہ دار کچھ مانگنے۔ اگر غریب رشتہ دار غرض مند ہوں اور امیر ان کی غرض پوری کر سکتے ہوں تو اس میں بغیرتی کی نہیں اپنائیت کی خوشبو ہوگی۔ آپس میں غیرت یا غیریت سے نہیں، محبت اور مصلحت سے کام لیا جاتا ہے۔ مصلحت، مجھے تو اس لفظ سے نفرت ہے۔ جی چاہتا ہے یہ لفظ زبان سے خارج کر دوں۔ وہ تل ملا کر دانت پیستی تو سعود کو ہنسی آ جاتی۔ ہاں ہنسو، ہم اس قابل ہیں کہ تم لوگ ہماری ہنسی اڑاؤ، مگر یہ بات طے ہے کہ یہ لفظ مصلحت تمہارے طبقے میں ہی کام آتا ہے۔ وہ منہ پر آنچل ڈال کر آنگن کے کونے میں جا کر کسی ایسے کام میں مصروف ہو جاتی جو اسے پہلے نظر ہی نہیں آیا تھا۔ سعود اسے منانے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے۔ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کب اور کس موقع پر خفا ہو جاتی ہے۔ اس کے خفا ہونے سے وہ بے چین ہو جاتے۔ اماں کے مرنے کے بعد میں نے بہت دکھ سہے ہیں۔ ایک روز وہ موڈ میں آ کر انہیں بتانے لگی، تم میری بات کا برا نہ مانا کرو، میری زبان تلخ ہے مگر اس کی بھی وجہ ہے۔ اب دیکھو دادی کے مرنے کے بعد رشتہ داروں نے ہمیں بالکل بلا دیا، کوئی سال میں بھی صورت نہیں دکھاتا۔ لوگ شادیوں میں بھی ابا کو نہیں بلاتے، اس لیے نا کہ وہ غریب ہیں، ماسٹر ہیں۔ ابا پر تو کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، مگر مجھے قلق ہوتا ہے۔ جب خون ایک، اس کا رنگ ایک اور مہک بھی ایک ہے، تو یہ کیسی تقسیم ہے کہ چچا مستقیم ہر گھر میں بطور خاص بلائے جائیں اور ابا کو فراموش کر دیا جائے۔ اسی بے انصافی پر میری زبان کھلتی ہے۔ خاموشی کو جرم سمجھتی ہوں میں سچائی کے معاملے میں۔ بس تم سے بک بک کر کے اور لڑ جھگڑ کر چین آ جاتا ہے، جیسے تم سے اس ناانصافی کا بدلہ لے کر سرخ رو ہو جاتی ہوں، تو تم مجھ سے ہی بدلہ لے کر کیوں سرخ رو ہوتی ہو؟ ماموں مستقیم کے دونوں صاحبزادے بھی تو آتے ہیں، ان سے کیوں بات نہیں کرتی؟ باپ رے باپ! وہ زور سے ہنسی اور اس کی ہنسی نے اس کے سارے وجود کو بدل ڈالا، اور رنجیدہ اور سنجیدہ روپ میں ڈوبی لڑکی اچانک بے ساختہ ہنسی سے گلاب کی طرح کھل گئی، مہکنے لگی۔ وہ چچا مستقیم کی بیگم کو دیکھا ہے؟ اگر جو میں ان کے بیٹوں سے مخاطب ہو جاؤں اور انہیں بھنک مل جائے تو وہ تو ان بیچاروں کی ٹانگیں ہی توڑ ڈالیں اور کہیں کہ کم بختوں، آگ لگے ایسی تعلیم کو۔ خبردار جو اس لڑکی سے بات بھی کی، مار کر پھینک دوں گی۔ ارے وہ لڑکی تو ہرافہ ہے، ہرافہ۔ اس نے ماموں مستقیم کی بیوی کی نقل اتاری۔ سعود کو ہنسی آ گئی، وہ بہت اچھی نقال تھی۔ مستقیم کی بیگم کو ہر نوجوان لڑکی اپنے بیٹوں پر مفتون نظر آتی تھی۔ وہ تو باپ کی زبردستی سے ماسٹر صاحب کے گھر پڑھنے آتے تھے۔ مفت کا ماسٹر انہیں کہاں ملتا؟ ان کی بیوی نے تو لڑکوں کے داخلے جوان لڑکیوں کے گھر میں بند کیے ہوئے تھے۔ ان کے بیٹوں کی آبرو خطرے میں نظر آتی تھی انہیں۔ لڑکے آتے پڑھنے کے لیے، مگر نظریں ادھر ادھر گھماتے تو رابعہ بھی شرارت سے انہیں گھورتی۔ وہ نروس ہو جاتے، الفاظ ان کی زبان پر اٹکنے لگتے، سبق ذہن سے نکل جاتا، مگر ہر روز کی اماں کی باس پرس نے انہیں خاصی عقل سکھا دی تھی۔ وہ قسم کھا کر کہتے، کون؟ چچا حیدر کی بیٹی؟ نہیں اماں، وہ تو شاید پردہ کرنے لگی ہے، ہم نے تو اس کی صورت بھی نہیں دیکھی۔ سعود رابعہ کو اس کی تمام کمزوریوں کے باوجود پسند کرتے تھے۔ بچپن سے جوانی کا سفر انہوں نے حیدر ماموں کے گھر کے آنگن میں طے کیا تھا، تو رابعہ کا ساتھ بھی رہا تھا اور اس کی شعلہ مزاجی، صاف دلی، سچائی کو بھی قبول کر چکے تھے۔ اپنی پسند کا اظہار زبان سے کبھی نہ کر سکے، ڈرتے تھے وہ طبقات کے فرق، امیری غریبی کے خلیج کے فاصلے ناپنے لگی تو خواہ مخواہ شرمندگی ہوگی۔ وہ اپنی افتاد طبع کی وجہ سے کسی سے مروب تو ہوتی ہی نہیں تھی، محرومیوں کی ستائی ہوئی تلخیوں کی خوگر ہو چکی تھی۔ مانا کہ ان کے گھر پیسے کی فراوانی تھی، مگر ماسٹر صاحب کی محنت کی کمائی، شب و روز کی بے آرامی کی بدولت وہ اپنے دونوں کے پیٹ بھرنے کے لیے خاصا کما لیتے تھے۔ مسائل تھے مگر اتنے الجھے ہوئے بھی نہیں تھے کہ انہیں سلجھایا ہی نہ جا سکے۔
رشتہ داروں کے دماغ عرش معلیٰ پر پہنچ گئے تھے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جو جیسا ہے جہاں ہے وہیں رہے گا۔ وہ رابعہ کو اتنا سا نکتہ سمجھانے میں ناکام رہتے تھے۔ وہ ماں کی محبت کی ترسی ہوئی تھی، مگر باپ کی شفقت اور سائبان تو میسر تھا۔ صورت شکل میں ہزاروں سے بہتر تھی، گھر پر باپ کے سائے میں رہ کر اتنی تعلیم حاصل کر چکی تھی جتنی برسوں میں کالج کے چکر لگا کر اور بسوں میں دھکے کھا کھا کر یونیورسٹی سے لڑکیاں حاصل کرتی ہیں۔ پھر بھی وہ اپنی کڑوی زبان سے مجبور تھی۔ کسی دن سعود کو پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو وہ دروازے کے کئی چکر لگاتی، پھر انہیں دیکھ کر اطمینان کا سانس لیتی، مگر زبان سے کہتی، آ گئے، میں تو سمجھی تھی آج پڑھائی کی چھٹی، کسی کے ساتھ فلم یا پکنک کا پروگرام بن گیا ہوگا۔ وہ سنا ہے تمہاری لندن والی کزن بھی تو ان دنوں آئی ہوئی ہے اور سیروں میں مصروف ہے۔ یا پھر کہتی، ابا کوئی فالتو تو نہیں ہے، انہیں بھی آرام کا حق ہے، آج چھٹی کر لیتے تو خاص نقصان تو نہ ہوتا، ابا ذرا آرام کر لیتے۔ وہ شرمندہ ہو کر واپس جانے لگتے تو بے قراری سے کہتی، اچھا اب بیٹھو، پھر مجھے الزام دو گے کہ واپس کر دیا، پڑھنے نہیں دیا، ابا بھی مجھے ڈانٹیں گے، کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں تمہیں، چلو بیٹھو چائے تو پیو۔ اس کی چائے میں جانے کیسا مزہ ہوتا، وہ 2 پیالی پی جاتے اور ذائقے کی تشنگی باقی رہتی۔ اس دوران وہ مسلسل بولتی رہتی، کبھی لطیفے سناتی اور خوب ہنستی، کسی کو پریشان دیکھتی تو اس کی دلجوئی کے لیے خود آگے بڑھ کر ہمدردی کرتی۔ محلے کے لڑکے جو پڑھنے آتے تھے وہ سب رابعہ کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ شفو بھائی کا ہاتھ کٹ گیا تو پٹی رابعہ کو باندھنی ہے، کلو کی داڑھ سوجی ہے، بلو کو حرارت ہے، دوائیں رابعہ ہی لا کر کھلائے گی۔ وہ اس کی اس بے تکلفی کو پسند نہیں کرتے تھے، ذرا سا اعتراض کر دیتے تو وہ جھاڑ کا کانٹا بن کر لپٹ جاتی۔ آپ کی سوسائٹی میں ہمدردی قابل نفرت ہے، مگر ہم تو اسے عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے ہمدردی کریں گے تو ہمارے آڑے وقت میں یہی ہماری مدد کو آئیں گے، آپ نہیں، اور پھر یہ سب میرے بھائی ہیں۔ وہ سخت اشتعال میں آ جاتی، اچھا رابی چائے تو بنا دو، بہت تھکن ہے۔ وہ اسے بہلانے کو موضوع سے ہٹانے کی کوشش کرتے، مجھے بہت کام ہے، اف ابھی تو یہ بستر بھی بدلنے ہیں۔ وہ فوراً کسی بے حد ضروری کام میں مصروف ہو جاتی، اور میں جو اتنی دور سے آیا ہوں وہ روب جماتے، تو مت آتے، وہ جلاتی، بھائی خفا مت ہو، میں نے کچھ کر دیا کیا، تم کچھ بھی کر لو گے تو میں کیا کہہ سکتی ہوں، بڑے آدمی کے بیٹے ہو، صاف بچ جاؤ گے، شامت تو مجھ غریب کی آئے گی، ماسٹر کی بیٹی کی کیا حیثیت۔ ارے بھائی ہوا کیا ہے، وہ پریشانی سے اس کے قریب جاتے تو وہ دور کھسک جاتی، کچھ ہونا باقی ہے کیا، وہ چچا مستقیم کے صاحبزادے، وہ چکی دھاڑی والے نہیں، مجھ سے کہنے لگے کہ سعود کو تو روز چائے بنا کر پلاتی ہو، ہمیں پوچھتی تک نہیں ہو، سنا تم نے۔ اور چھوٹے والے بولے کہ بھائی سعود تو ٹھہرے بڑے آدمی، ان کی عزت تو ماسٹر صاحب بھی کرتے ہیں، دیر تک پڑھاتے ہیں۔ وہ چڑھ کر ان کی نقل اتارتی، جو کہیں چچی نے ان کو ذرا سی ڈھیل دی ہوتی نا تو وہ تو سر پر ناچتے، ابھی تو اتنی سختی کے بعد مجھ سے توجہ اور چائے کے طلبگار ہیں جی۔ سعود پریشان ہو گئے، یہ تو اچھی بات نہ تھی، یہ سچ ہے کہ ماموں انہیں بطور خاص پڑھاتے، خود رابعہ سے کہہ کر چائے بنواتے، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے، ان کی شخصیت کی طرح باتوں میں بھی علمیت کا وقار ہوتا۔ مستقیم کے دونوں بیٹے عام شاگردوں کی طرح سب کے ساتھ رخصت ہوتے، بلکہ محلے کے لڑکوں کو بھی ان کے نزدیک کافی اہمیت تھی، شاید اسی لیے وہ دونوں اپنی سبکی محسوس کرتے تھے۔ ویسے ماسٹر صاحب کسی میں امتیاز برتنے کے قائل نہ تھے، ان دونوں کو بھی شفقت اور توجہ سے پڑھاتے تھے، مگر ان کا یہ عمل بس پڑھائی تک محدود تھا، جبکہ سعود کے ان سب سے پرانے شاگرد اور ان کی پسندیدہ ہستی ہونے کی وجہ سے شاید ذہنی طور پر زیادہ نزدیک تھے۔ وہ سعود کے والد کو بہت پسند کرتے تھے، جو اپنی ذاتی محنت سے ترقی کر کے سرمایہ دار طبقے میں جگہ بنا سکے تھے۔ انہوں نے کئی بار ان کی جدوجہد اور کوششوں کو سراہا اور کہا، وہ محنت و مشقت اس علم سے بدرجہ بہتر ہے جو انسان کو سبق نہ سکھائے۔ وہ تعلیم سے فارغ ہو کر بھی ماسٹر صاحب سے ملنے، ان سے کچھ پوچھنے، مشورہ کرنے ضرور جاتے۔ اب رابعہ میں بھی ایک گہرائی ٹھہراؤ آ گیا تھا، حیا کی چادر نے درمیان میں جگہ بنا لی تھی، انہیں دیکھ کر وہ اندر چلی جاتی اور خاموشی سے چائے بنا کر لے آتی۔ اس میں بے حد سلیقہ اور رکھ رکھاؤ تھا، اس نے کبھی اپنی زبان سے کم آمدنی یا خرچ کی تنگی کا ذکر نہیں کیا تھا، جبکہ سعود اپنی امی کی زبان سے اکثر ایسے شکوے سنتے رہتے تھے کہ خرچ پورا نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی وہ بے اختیار ہو کر رابعہ کی جانب دیکھتے، وہ نظر چرا کر کسمسا کر رہ جاتی، جھیم جاتی، مگر ان کو اپنے اس بے اختیار جذبے پر قابو نہ تھا۔ پھر وہ تنگ آ کر ہنس دیتی، اسے ہنسی بہت آتی تھی، مگر لمحے بھر میں اسے غصہ دلانا مشکل نہ تھا۔ کبھی وہ طنز سے کہتی، جناب کی والدہ آج آئی تھیں، وہ کہتے تم پھپھو نہیں کہہ سکتی انہیں، پھپھوئیں تو میری 1 درجن ہیں، مگر آپ کی والدہ کو ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں آ کر حدق محسوس نہیں ہوتی، اور اس بات پر ہم بہت ممنون ہیں ان کے، تمہارے خیالات بہت فرسودہ ہیں۔ آج کل کوئی نئے پرانے گھر کی پرواہ نہیں کرتا، گھر ہونا چاہیے، مگر لوگ ہم سے بچتے ہیں۔ وہی پرانا شکوہ ابھی تک تازہ تھا، لوگوں کو بہت کام ہوتے ہیں، فرصت ہی نہیں ہوتی، وہ اسے سمجھاتے، جی نہیں، ابھی ابا سے کسی کا کام اٹکا ہوا ہو تو دیکھیے کیسے ہاتھ باندھے آتے ہیں سب۔ رابعہ کو سمجھانا بہت مشکل تھا، پھر بھی وہ اسے کھال کرنے کی کوشش کرتے۔ تعلیم ختم ہونے کے بعد بھی جب ان کے وہاں آمد و رفت رہی تو ان کے والد نے ٹوکا تو انہوں نے کہا، اگر میں جانا چھوڑ دوں تو خود غرض سمجھا جاؤں گا، جو مطلب نکلنے کے بعد استاد کے رشتے اور رتبے کو فراموش کر دیتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی تشریف آئی تھی آج، ایک دن وہ گئے
تو کڑی کمان کی تیر کی طرح وہ ان پر لپکی۔ وہ اس کے لہجے سے ڈر گئے۔ یہ بھی نہ کہا کہ وہ تمہاری پھپھو ہیں۔ ہوا کیا؟ وہی جو آپ کے طبقے سے امید ہو سکتی ہے۔ ابا کو مجبور کر رہی تھی کہ وہ شادی کر لیں یا پھر وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگے جو ہونٹ کاٹ رہی تھی، یا پھر میرے لیے ایک سنہری پنجرے کی پیشکش لائی تھیں بطور خاص۔ بطور خاص مطلب کیسی پیشکش؟ اپنے ایک ملازم کا رشتہ۔ کوئی آفت مرزا ہیں جنہیں کوئی رشتہ نہیں جڑا تو مجھ پر نظر کرم۔ وہ بےحد اشتعال میں تھی اور اس سے جملہ پورا نہیں کیا گیا۔ صباحت مرزا سعود کے والد کے دواخانے میں ملازم تھا۔ انہیں اپنی ماں سے یہ امید نہ تھی۔ صباحت مرزا بہت عیار اور چالاک تھا۔ رابعہ کے جانے کے بعد ماسٹر صاحب نے ان سے پوچھ لیا، صباحت مرزا کو جانتے ہو بیٹا؟ کون ہے، کیسا ہے؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا، اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے ماموں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا اور پلنگ پر لیٹ گئے۔ تھکن ان کی آنکھوں میں نمی بن کر چمک رہی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ لگ رہے تھے۔ سعود نے امی سے کہا، آپ ماموں کے گھر کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ رشتہ لے کر گئی تھی۔ کب تک لڑکی کو بٹھائیں گے؟ وہ بیٹے کے چہرے کے ناگوار تاثرات دیکھ کر مشتعل ہو گئیں۔ لوگ باتیں بناتے ہیں، جوان لڑکے پڑھنے آتے ہیں، ارے بھائی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیں۔ امی کیسی باتیں کرتی ہیں؟ وہ بھنا گئے۔ پڑھنے جانے والے لڑکے کیا شادی کی درخواست لے کر جاتے ہیں؟ آپ صباحت مرزا کے لیے کیوں گئی تھیں؟ وہ رنجیدہ ہو گئے۔ تو کیا تمہارا رشتہ لے کر جاتی تو وہ خوش ہوتے؟ امی نے چڑ کر کہا۔ وہ سناٹے میں آ گئے، پھر ہمت کر کے بولے، امی مگر اس میں حرج بھی کیا ہے؟ ہاں میں تو سمجھ گئی تھی وہ یہی چاہتے ہیں، مگر یاد رکھو تمہارے باپ برابر والوں میں شادی کریں گے تمہاری۔ سعود چکراتے سر کو ہاتھوں میں لیے بیٹھے رہے۔ برابر والوں میں کیسے ہوتے ہیں برابر والے؟ ماموں ہم سے کس بات میں کم ہیں؟ وہ غریب ہے، ماسٹر ہیں، بس یہی فرق ہے۔ تو رابعہ کے خیالات ٹھیک تھے۔ اس کا مشاہدہ بہت تیز تھا۔ وہ گھر میں بیٹھنے والی لڑکی ان کے مقابلے میں زیادہ سمجھدار تھی۔ کئی دن بعد وہ ڈرتے ڈرتے پھر ان کے گھر گئے۔ ماسٹر صاحب نے پرتپاک خیر مقدم کیا، مگر رابعہ سر پر دوپٹہ ڈال کر اندر چلی گئی۔ اس کا ایک رخ اس دوپٹے سے چھپ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی اور پیالی سامنے رکھ کر اسی طرح منہ چھپائے پھر چلی گئی۔ کیا بات ہے ماموں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیا بیمار ہو گئے تھے؟ مجھے بلا لیتے۔ انہوں نے ماموں کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھ لیا۔ ارے بیٹا بیمار تو نہیں ہوں، مگر 4-5 دن سے اذیت میں مبتلا ہوں۔ خیریت؟ وہ گھبرا گئے۔ بیٹا آپ سے پہلے میں بے حد بے فکر تھا، جانتا نہیں تھا کہ بیٹی کے گھر والوں کو کیسی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیے بیٹھا تھا، مگر ادھر چند دن سے رابعہ کے لیے رشتے آ رہے ہیں اور میں نہ اقرار کر سکتا ہوں اور نہ انکار کی پوزیشن ہے۔ ابھی مجھے جلدی بھی نہیں ہے، مگر حمیدہ بہن پہلے کسی صباحت مرزا کا پیام لے کر آئی تھیں، اب مستقیم کے ساتھ ان کے بیٹے کا رشتہ لائی ہیں۔ سعود سانس روکے بیٹھے رہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میں تو اقرار کروا کے دم لوں گی اور میں شادی کے معاملے میں لڑکی کی مرضی کو اولویت دیتا ہوں، یہ اس کا حق ہے اور شریعت میں بھی حکم آیا ہے۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ سعود نے سانس لے کر کہا، کہے گی کیا؟ بس میرا بہانہ بنا کر انکار کر دیا اور میں بھی مستقیم کے بیٹے کے حق میں نہیں۔ مگر کیوں ماموں؟ سعود نے پوچھا۔ وہ تو کھاتے پیتے لوگ ہیں، اسی لیے رابعہ کو وہاں احساس کمتری ہوگا اور اس کا مزاج بھی ان لوگوں سے نہیں مل سکتا۔ مجھے اندازہ ہے میں اس کی شادی کسی اپنے جیسے ماسٹر سے ہی کروں گا، اور یہ بھی نہ کہہ سکے اسے اپنے جیسے ماسٹر کے حوالے کر کے زندگی بھر کے لیے تلخیوں کا چارہ مت بنائے ماموں۔ مگر وہ چپ رہے۔ اندر آ کر رابعہ کو ٹٹولنا چاہا، وہ خفگی سے دور چلی گئی۔ ارے میں نے کیا کیا ہے بھائی، بلا وجہ ناراض ہو؟ دوپٹے کی اوٹ سے اس نے آنکھیں چمکائیں، سیاہ بولتی ہوئی روشن آنکھیں۔ اپنی اماں جان کو منع نہیں کر سکتے، وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ بقول تمہارے میری اماں جان ہیں، میں ان کا ابا جان نہیں کہ وہ میری بات مان لے، اور مجھے خبر بھی نہیں۔ اچھا بس آئندہ اگر انہوں نے میری فکر میں دبدبا ہونے کی کوشش کی تو کیا کرو گی؟ بولو۔ انہیں رابعہ کا لہجہ بہت برا لگا۔ بس چپ ہو جاؤں گی، زہر کھا لوں گی، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ وہ دوپٹے میں منہ چھپا کر سر نیچا کر کے بیٹھ گئی۔ میں کب تک ان بڑوں سے ٹکر لے سکتی ہوں؟ سعود نے سر جھکا لیا۔ وہ چپکے رو رہی تھی۔ اچھا اب رونا دھونا بند کرو، مجھے بتاؤ تم چاہتی کیا ہو؟ میرے چاہنے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ پھر کس کے چاہنے سے کچھ ہوگا؟ آپ کے۔ اس کے منہ سے تیر کی طرح 2 لفظ نکلے اور وہ خود ہی اپنی جرأت پر شرمندہ رہ گئی۔ سعود کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس قدر صاف بیانی کی تو وہ توقع بھی نہیں کر سکتے تھے، مگر دل میں خوشگوار دھڑکنوں نے ہلچل مچا دی۔ آرزو مچل مچل کر کہہ رہی تھی، ہاں میرے چاہنے سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے، میں چاہوں تو، میں اسے چاہتا تو ہوں۔ اس دن انہیں شدید اور پاک مصفا محبت کا احساس ہوا تو وہ اس جذبے کی گہرائی اور شدت سے گھبرا گئے، ڈر گئے، اور رابعہ کی دلیری اور سچائی سے ہار گئے۔ اظہار محبت یوں بھی تو ہوتا ہے، اور اس بار بھی ان سے بازی لے گئی۔ اپنا مافل ضمیر ان پر ظاہر کر کے سہم گئی۔ خاموشی کا طویل وقفہ آیا۔ اس دوران انہوں نے غور کیا، سوچتے رہے۔ اپنی چاہت جو رگوں میں پیوست تھی، جدائی کا تصور خون کو سرد کر دیتا تھا، اور امیدیں ہمت بندھا رہی تھیں۔ امی نے صاف طور پر برابر والوں میں شادی پر زور دیا تھا، مگر انہیں امید تھی وہ اس معاملے سے نمٹ لیں گے۔ ابا شاید اختلاف کریں گے، مگر لاڈلے ہونہار لائق بیٹے کی خواہش پوری کرنا کچھ اتنا ناممکن بھی نہیں۔ انہیں یقین تھا ان کی سچی محبت اور پاک جذبہ ہر رکاوٹ پر حاوی ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت کرتے رہے تھے،
تھے۔ ماں باپ بھی ان کے دشمن تو نہیں، وقت سے صحیح مگر مان لیں گے۔ ایک موہوم سی امید پر وہ وعدہ کر بیٹھے، وعدہ محض بات ٹالنے یا وقت گزارنے کے لیے نہیں، پوری زندگی کی راحت اور خوشیوں کے حصول کے لیے کیا تھا، مگر یہاں بھی ان کے ارادے کو شکست فاش ہوئی۔ امی تو سن کر اچھل پڑی، آخر اس میں کمی کیا ہے؟ مجھے قائل تو کیجیے امی، کمی نہیں ہے، امی نے افسردگی سے کہا، مگر میری بھتیجی ہے وہ، اور تمہارے ددیال کے لوگ اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا لیں گے۔ میری سگی بھتیجی بھی انہیں قابل قبول نہ ہوگی، نہ کہ غریب ماسٹر اور وہ بھی چچا زاد بھائی۔ نہیں بیٹے، یہ بات منہ سے بھی نہ نکالنا، اسکول ماسٹر اتنا ہی حقیر ہوتا ہے تو یہ اونچی ناک والے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجتے ہی کیوں ہیں؟ انہوں نے بنا کر کہا، بس ایسی ہی مجبوری ہے، اور ویسے بھی اب استاد کا ادب و احترام کون کرتا ہے؟ اس کے ذمہ دار بھی یہ معزز والدین ہیں، وہ خود عزت کرنا نہیں جانتے۔ امی، استاد تو والدین سے زیادہ عزت و احترام کے قابل ہوتا ہے۔ بیٹا، جو نہیں ہو سکتا اس کے لیے ضد مت کرو، تم کسی چچا پھوپھی کی بیٹی کا نام تو لو تو جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو سکتا ہے، لیکن میری زندگی کے معاملات میں چچا پھوپھی کا کیا دخل ہے؟ شادی میری ہونی ہے، میری مرضی سے ہونی چاہیے۔ تمہارے ابا اپنے بھائی بہن کی رائے کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، اور میری بھتیجی تو خیر کسی کو بھی قبول نہیں ہوگی، وہ بھی بے مایا غریب لڑکی۔ میں ابا سے بات کرتا ہوں، انہوں نے عزم سے کہا۔ ارے ایسا غضب نہ کرنا، امی نے گھبرا کر کہا، وہ پہلے ہی مشکوک ہے، کہہ رہے تھے کہ بلا ضرورت ماسٹر صاحب کے گھر کے چکر لگ رہے ہیں، کوئی علت ہے ضرور، اس کے بعد ہی میں 2 رشتے لے کر گئی تھی، اب وہ مجھ پر بگڑیں گے کہ میں نے شہ دی ہوگی۔ مگر ماں کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے خط کے ذریعے والد تک اپنی خواہش پہنچا دی۔ وہ تو پہلے ہی کھٹک گئے تھے، خط کا جواب دیے بغیر سعود کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بصرت لندن بھیجنے کا انتظام کر دیا۔ چونکہ یہ ارادہ ان کا نیا تھا، اسی لیے سعود کچھ کہہ نہیں سکے، مگر ایک دن جواب لینے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ ان کے نرم اور سیدھے صاف الفاظ کے جواب میں باپ نے توقف کیا، پھر بے حد تفصیل سے آگاہ کرنا چاہا، وہ نقصانات جو ماسٹر کی بیٹی سے شادی کے بعد انہیں اٹھانا ہوں گے۔ غریب گھر کی بیٹی بڑے گھر کی بہو بن کر خود کو اعلیٰ اور عرفہ شہ سمجھتی ہے، خاندان میں بہت سی لڑکیاں موجود ہیں، ان کی توہین وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار وجوہات تھیں۔ سعود نے بھی ان کا باتوں کا جواب مدلل طریقے سے دیا اور یقین دلایا کہ وہ بہت ذہین، حساس اور خدمت گزار لڑکی ہے، آپ دونوں کی خدمت کرے گی اور ہمیشہ ممنون رہے گی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جاہل نہیں ہے، اور وہ ماسٹر بیٹی کے بہانے روز آیا جایا کرے گا۔ انہوں نے نہایت حقارت سے کہا، ماموں ہیں وہ میرے۔ سعود بھڑک اٹھے، آپ نے خود انہیں میرا استاد مقرر کیا تھا اور دونوں مرتبے قابل احترام ہیں ابا، میرے لیے وہ آپ سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے لمبی ہوں کے بعد توقف کیا، تو یہ حالات ہیں، ابھی سے ان کی حمایت کی جا رہی ہے، شادی کے بعد تو تم میرے سر پر جوتے رسید کرو گے۔ سعود بھونچکا ہو گئے، ابا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھو میاں، ابھی میں زندہ ہوں، یہ گھر، یہ سرمایہ سب میرا ہے، اور تم میرے بغیر میرے نام سے الگ ہو کر کچھ نہیں ہو۔ میں کسی قیمت پر تمہاری شادی اس کنگال کی بیٹی سے نہیں کروں گا۔ اگر تم کو ضد ہو گئی ہے تو اپنی ضد پوری کر لو، دروازہ کھلا ہے، جاؤ چلے جاؤ، مگر اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جائے گا تو تم ماں باپ کی صورت دیکھنے کو ترس جاؤ گے، پڑھے لکھے ہو، ماسٹری تو مل ہی جائے گی، وہ وہیں بھی اسی قابل، اور تم بھی انہی کی سطح کے نظر آ رہے ہو، شاید کچھ دن تم کو فاقے بھی کرنا پڑے، کیونکہ ماسٹر کے گھر میں تو ان کے پیٹ بھرنے کا سامان بھی نہیں، تم کو کہاں سے کھلائیں گے؟ خیر فاقے بھی کر لینا، دل کے فیصلے کے آگے فاقوں کی کیا حقیقت، اور اس کے بعد تم کوئی حلوائی کی دکان کھول لینا، کماؤ دکھاؤ گے، خاندان کا نام روشن ہوگا، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ دوسری طرف اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ پوزیشن اور روشن مستقبل ہے، جب لندن سے آؤ گے تو ماسٹر کی بیٹی خود تمہیں کو نہ پسند ہوگی۔ باپ کے جلال اور تصویر کے دونوں رخ دیکھ کر باپ کی نافرمانی کی ان میں ہمت نہ تھی، وہ جس بات پر اڑ جاتے پھر انہیں مجبور کرنا ناممکن تھا۔ وہ سر جھکا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئے اور اپنی معصوم و نوشگفتہ محبت کے قبل از وقت مرجانے پر نوحے لکھنے لگے۔ دل بھر آیا اور آنکھیں بھی بھیگ گئیں، بہت سوچتے رہے، دل خون ہوتا رہا، مگر باپ پر فتح پانے کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کے کئی دوست ملازمت کے لیے سرگرداں تھے، کسی کو ملازمت ملی بھی تو تگ و دو میں مصروف تھے، پھر بھی مرضی کے مطابق کام نہیں ملا۔ ان میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی، کسی سے واقفیت نہ تھی، وہ تو باپ کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے۔ پوری رات اور پورا دن کشمکش میں گزر گیا، مستقبل کو داؤ پر لگانے کے لیے خود کو تیار نہ پاتے۔ آخر کار ایک فیصلہ کر ہی لیا، رابعہ کو بھول جانے کا فیصلہ کر کے وہ خود سے شرمندہ نہ تھے کہ یہ ان کے ماں باپ کا حکم اور ان کی بہتری کا راستہ تھا، اور وہ نافرمان کہلانا پسند نہیں کرتے تھے۔ رابعہ نے ان کی آنکھوں میں بشاشت تلاش کرنی چاہی اور اس میں ناکام رہی، وہ خود افسردہ ہو گئی، اس نے اپنا نوچہ تقدیر ان کے چہرے پر دیکھ لیا اور سانس روک کر ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی ناکامی اور بے ہمتی کو چند الفاظ میں بیان کیا تو رابعہ خوفزدہ ہو گئی، پھر انہوں نے دوستی اور رشتہ داری کے واسطے سے ہمیشہ ملنے اور اس کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا۔
رابعہ بفر گئی۔ وعدہ، آپ کے وعدے کچے دھاگے جیسے ہوتے ہیں۔ میں تو آپ کی رشتہ داری پر ہی نادم ہوں۔ دوستی کو نبھانے کی آپ میں ہمت نہ ہوگی، اور یہ تو میرا وہ جرم ہوگا جس کی سزا آپ کے والدین اور آپ کی پوری سوسائٹی مجھے تا زندگی دیتی رہے گی۔ بدگمانی سے کام نہ لو رابی، میری بھی کچھ مجبوریاں اور میرے والدین کے بھی کچھ مسائل ہوں گے جو میری خواہش وہ پوری نہیں کر سکے۔ آپ کی خواہش، آپ کے مسائل، وہ ہمارے مسائل سے بڑھ کر ہوتے ہیں، جن سے نمٹنے میں ہماری تمام زندگی گزر جاتی ہے اور ہر مسئلہ جوں کا توں قائم رہتا ہے۔ اور سنا ہے کہ دولت ہر زخم کو منمل کر دیتی ہے اور ہر خوشی خرید سکتی ہے۔ آپ کے زخم بھی منمل ہو جائیں گے اور آپ خوشیاں بھی خرید لیں گے۔ چلیے مبارک ہو، ہم اپنے زخموں اور دکھوں کے ساتھ جی لیں گے، آپ کے بغیر مر نہیں جائیں گے۔ وہ اب شدت غم سے کانپنے لگی۔ دیکھو رابی، سمجھنے کی کوشش کرو، میرے پاس دولت ہے نہ اختیار۔ میں اپنے والد کا دست نگر ہوں، مجھے اعلیٰ تعلیم کی تمنا ہے جو میں ابا کے وساطت سے حاصل کر سکتا ہوں۔ بگاڑ کر کے اپنا مستقبل تاریک نہیں کرنا چاہتا، مجھے ابا کا سہارا چاہیے، اسی میں مصلحت ہے۔ دیکھا، وہی مصلحت جس لفظ سے مجھے چڑ ہے، اور یہ لفظ آپ لوگوں کے ہر مقصد کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نہیں، آپ کے طبقے کی مجبوری ہے۔ جائیے، میں نے آپ کو اس سپر طاقت کے نام پر معاف کیا۔ انہوں نے سینے میں اٹکا ہوا سانس باہر نکالا۔ کسی نام کسی طور سے ہی اس نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ماموں کہاں ہیں؟ میں نے انہیں بہانے سے باہر بھیج دیا تھا، مجھے یقین تھا، مجھے اپنے مقدر پر یقین نہیں، اپنے آپ پر اعتبار نہیں تو آپ کے وعدے پر کیسے اعتبار کرتی؟ اس لیے ابو کو سودا لانے بھیج دیا کہ وہ کچھ سن نہ سکیں۔ رابعہ کے چہرے پر محبت کی ناکامی کا دکھ سیاہی بن کر پھیل گیا۔ اس کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھیں اور اس کے آنچل نے ان سے پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی رابی، سچ میں تمہیں ایک روشن مستقبل دینا چاہتا تھا، میں نے تم کو دل سے چاہا ہے، اور ماموں کے احسانات نے تو مجھے سر اٹھانے کے لائق نہیں رکھا ہے۔ میں ان کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ زندگی کا مجھے تجربہ نہیں، مگر کتابوں سے میں نے سیکھا ہے، زندگی روزانہ نت نئے امتحانوں سے گزر کر یقین بنتی ہے، اور ہمیں بھی اس امتحان سے گزرنا ہے۔ تم ناراض نہ ہو پلیز، ہم سچے ہیں تو ہمارے راستے ایک ہوں گے، کبھی نہ کبھی، دیر یا سویر۔ رابعہ بگ سے اڑنے والے مادے کی طرح سر سے دوپٹہ نوچ کر چٹک کر بولی، میں کیوں ناراض ہوتی آپ سے؟ آپ کون ہوتے ہیں میرے جو میں ناراضی کا حق استعمال کروں؟ امتحان بھی آپ لیتے ہیں اور سرخرو بھی آپ ہوتے ہیں۔ ہم جیسے بے مایہ بے بس لوگ تو زندگی کے سامنے ہار جاتے ہیں۔ ہر امتحان میں فیل ہونا اور آزمائش میں ناکامی ہمارا مقدر ہے، آپ کا نہیں۔ آپ ہمیشہ سے سچ کی مشعل جلاتے ہیں اور ہم جھوٹے کہلاتے ہیں۔ جائیے، آپ کا اور میرا راستہ آج الگ ہو گیا ہے۔ خدارا آپ تو ہمارا پیچھا چھوڑ دیجیے، یا ابھی اور ذلیل کرنے کے ارادے ہیں؟ سعود کی روح پر سچ کے تازیانے پوری قوت سے لپک رہے تھے۔ ان کا وجود دور دور کرب سے تڑپ رہا تھا، لیکن رابعہ کی زبان رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ سعود کو محسوس ہو رہا تھا اس نے دوپٹہ پھینک کر ان سے ہر تعلق توڑ لیا ہے۔ یہی دوپٹہ تو ان کے درمیان تھا۔ کبھی خفگی کے اظہار میں چہرہ ڈانپ لیتا تھا، کبھی شوخی سے آنچل لہراتا اور ان سے چھو جاتا۔ یہ اشارے کنائے اپنائیت کو ظاہر کرتے تھے، اور وہ اپنے دوپٹے کو پھینک کر چلی گئی، گویا نہ کوئی رشتہ رہا، نہ خفا ہونے اور منانے کا تعلق۔ آج وہ سچ مچ ان کے راستے سے ہٹ گئی تھی۔ وہ باہر آ کر دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ گئے اور اپنے گھر جانے والے راستے کو تکنے لگے۔ تبھی اندر سے ماموں کے بگڑنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس قدر بکواس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، لڑکیوں کو زبان کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، کچھ عقل کو بھی کام میں لانا چاہیے۔ میں غلط بات نہیں کرتی ابا، غلط اور صحیح کا فیصلہ تو میں بھی نہیں کر سکتا، مگر تم نے میری تربیت سے غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ اس قدر جوش اور غصے میں آ کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی تم؟ وہ اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر کے تمہارے اشاروں پر چلے، سب کچھ چھوڑ دے، اور تم اسے کیا دو گی معلوم ہے؟ بدنامی، رسوائی، ذلت، غربت، بیوقوف۔ یہ کس راستے پر لے جانا چاہتی تھی تم مجھے بتاؤ؟ تباہی کے راستے پر۔ آج تم نے مجھے کس قدر ذلیل کر دیا، میں تو شرم کے مارے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ کیا کہے گا وہ؟ یہی تعلیم ہے، ماموں کی یہ تربیت ہے؟ ماموں غصے میں تھے مگر نہایت تحمل سے بول رہے تھے۔ تو ابا آپ مجھے آواز دے دیتے، میں چپ ہو جاتی۔ رابعہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی، شاید بہت شرمندہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کو شرمندہ کروں، اور اس پر ظاہر ہو کہ میں نے سن لیا ہے، وہ بھی شرمسار ہو جاتا۔ بیٹے، صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ ہمارا کسی پر کیا حق ہے؟ ہم نے کسی کو کیا دیا ہے جو معاوضے کی توقع کریں؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری آن و وقار ہے۔ کیا ہم اپنا سرمایہ کسی کو دے دیں گے؟ پھر کسی سے اس کا سرمایہ کیوں کر لے سکیں گے؟ سعود، اپنے ماں باپ کا سرمایہ اسے وہیں رہنا چاہیے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے بہتر نگہبان ہوتے ہیں۔ آئندہ میں تم کو ایسی خودسری کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم نے میرا سر نیچا کر دیا ہے، مجھے تم پر فخر تھا، مگر آج یہ فخر بھی مٹی میں ملا دیا۔ ابا جی، ابا جی معاف کر دیں مجھے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، اور باہر بیٹھے سعود کے دل پر ماسٹر صاحب کی عظمت کے نقش کچھ اور گہرے ہو گئے۔
क्लॉक ने 2 बजाए। सऊद ने चौंक कर खिड़की से बाहर झांका। बारिश कम हो गई थी। हवा की साई साई माहौल को पुरस्कार बना रही थी। सऊद की आंखों में नींद न थी। आज माजी ने फिर इन्हें याद दिला दिया था। मामू की वो माजरत तलब करती नमनाक आंखें इन्हें याद आकर हमेशा बेचैन कर देती थीं। इन्होंने सऊद को बाहर से उठाकर कमरे में लाकर बिठाया और राबिया को मजबूर किया कि माफ़ी मांगे। राबिया के जाने के बाद वो देर तक इससे बातें करते रहे। इनकी आंखें उदास और भीगी हुई थी। बस उस दिन के बाद वो वहाँ नहीं गए, लंदन चले गए। ये इनकी आखिरी मुलाकात थी। आज राबिया को देखकर वो याद फिर इसी तरह ताज़ा हो गई, जैसे अभी कल ही मामू ने इन्हें बाजू से पकड़कर उठाया हो और भरे गले से कहा हो, मेरे बेटे अंदर चलो, ये जगह तुम्हारे बैठने के लायक नहीं। तुम मेरे दिल में रहते हो। मैंने तुम्हारी ज़ात में अपना आप देखा है। मैं इसको देखकर जिंदा हो जाता हूँ। मेरा हौसला बुलंद हो जाता है। मुझे मायूस ना करना। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे सऊद, पर इनकी आवाज़ और दर्द भरे लहजे ने बहुत असर किया था। इन्होंने अपने जवान गर्म हाथों में इनके सूखे मेहनती हाथ थामकर यकीन दिलाया, मामू कभी नहीं, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद वो इनसे नहीं मिले और अब राबिया ने फिर याद दिलाया था। वो जो सब कुछ भूलने की कोशिश में अपनी ज़ात फरामोश कर चुके थे, अपनी नई नवेली मासूम मोहब्बत की हलाकत पर भी वो ये ना जान सके थे कि ये इतनी गहरी और पायदार होगी कि इनके जहन से इसका ख्याल कभी निकल ना सकेगा। इन्हें इसका अंदाज़ा उस दिन भी नहीं हो सका था जब अपने फैसले, अपने इंतखाब पर वो मुतमईन थे। लेकिन अब वो कह सकते थे कि अपना रोशन मुस्तकबिल, आला तालीम, वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त करके कुर्बानियाँ देकर अगर सिर्फ ज़रा सी हिम्मत और अपनी मोहब्बत पर एतमाद कर लेते तो इनकी रूखी बेरंग ज़िंदगी ने जिस तरह वालिदैन को तड़पाया था और सफ़ीना से बेनियाज़ी का सलूक करके इसकी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की थी, अगर वो इस वक्त कम हिम्मती के जाल से निकल आते तो हालात दूसरे होते। माँ बाप को कुछ दिन बाद मना ही लेते। यूरोप की डिग्री को ज़रूरी ना समझते और सिर्फ राबिया का उसूल ज़रूरी समझते तो ना मास्टर साहब इस कसम पुरसी से मरते, ना आज का बचपन बेमां के गुजरता, ना सफ़ीना की ज़िंदगी ख़राब होती। मगर वे उस वक्त इतने पुरएतमाद ना थे और राबिया अगर इनको खुद गर्ज समझती थी तो वो इतनी गलत भी ना थी। वो टहलते टहलते फिर खिड़की के पास आ रुके। बाहर अंधेरा था और सर्द हवा का शोर। राबिया शायद सो चुकी होगी। इसे इल्म ही नहीं कि इनके ज़ख्म आज तक मनमल नहीं हुए, इन ज़ख्मों को मरहम ही नसीब नहीं हुआ। अलबत्ता इन्हें नोचने का फ़र्ज़ वो खुद अदा करते रहते थे ताकि ताज़ा लहू की महक इनको याद दिलाती रही। इन्होंने मोहब्बत की थी, बेमिसाल मोहब्बत, बेगर्ज़ मोहब्बत। वो राबिया को बता भी नहीं सकते थे। इनकी मोहब्बत अव्वल दिन से इसी तरह ताज़ा है जैसे हवा के मस्त झोंके, और इस मोहब्बत को इन्होंने सीने से लगा कर रखा है, परवरिश की है और कभी इससे जुदा होने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि सफ़ीना भी इन्हें नहीं वरगला सकी। जाने दिल और दिमाग पर बरसों से जो उदासी की तहें जम रही थी, इनका रंग बदलने लगा था। यह मौसम ने जो अंगड़ाई सी ली थी, इसका एजाज था या राबिया की आमद से इसका सबब था। वो आज हमेशा से ज़्यादा पुरुमीद और पुरएतमाद महसूस कर रहे थे खुद को। राबिया की आमद का सबब जाने बगैर वो इससे पूछना चाहते थे, क्या तुमने भी मेरी मोहब्बत की हिफाजत की और इस ताल्लुक़ से कभी मेरी याद को दिलो दिमाग में चमकते देखा? कभी मेरा नाम तुम्हारे होंठों को छूता है मेरी तरह? रबू, मैंने हमेशा तुम्हें ऐसे ही याद रखा है और कभी किसी से वैसा ताल्लुक़ महसूस नहीं किया, सफ़ीना से भी नहीं जो मेरे बेटे की माँ बनी। राबी, तुम सो रही हो और तुम्हारा नाम इस कमरे, इस वजूद में ऐसे ज़िंदा है जैसे तुम खुद इस कमरे में जहाँ तुम रात को रफ़िया को डांट रही थी, वही अल्फाज, वही अंदाज, वही लबो लहजा। तुमने मामू की भी इसी तरह नकल की जैसे दूसरों की किया करती थी। राबिया सोई नहीं थी। इसके बाजू पर रफ़िया का सर था और राबिया की आंखें आंसुओं से भीग रही थी। सालों पहले अब्बा ने इसे बक बक करने पर जिस तरह डांटा था, बिल्कुल इसी तरह इन्हीं अल्फाज में इसने रफ़िया को समझाया था। वो खुद अपनी आवाज़ और अंदाज पर हैरान रह गई थी। इतने बरसों बाद भी वो इन लफ्ज़ों को इसी तरतीब से इस्तेमाल करके खुद को अब्बा की जगह पर करने के काबिल नहीं बना सकी थी। इसे एहसास था वो रफ़िया के लिए माँ बाप की जगह नहीं ले सकेगी। अब्बा ने रफ़िया की ज़िंदगी पर, इसके एहसासात पर अपने असरात इस कदर गहरे छोड़े थे कि वो राबिया को बाप की जगह देने के लिए तैयार ना थी। जब अब्बा राबिया की जानिब से फ़िक्रमंद रहने लगे और सऊद लंदन चले गए तो कुछ लोगों ने इन्हें दूसरी शादी के लिए उकसाया। इनका ख्याल था कि औरत का घर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए राबिया के लिए कोई रिश्ता नहीं आता कि घर में माँ है ना कोई बुज़ुर्ग औरत। अब्बा को राबिया के मुस्तकबिल की ऐसी फ़िक्र सवार थी कि वो ये जुआ खेलने पर राज़ी हो गए और एक बेवा की जलती उम्र की बेटी से शादी करके राबिया को मज़ीद इम्तिहान में मुब्तला कर दिया। मास्टर साहब की गुर्बत ने नई बीवी को बहुत जल्द उकता दिया। इधर ख़ानदान वालों के तर्ज अमल ने इन्हें बावर करा दिया कि कोई भी मास्टर साहब को अपने बराबर नहीं समझता। इन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। स्कूल की नौकरी ख़त्म हो गई और चंद ट्यूशन पर ही
گھر کی دال روٹی کا دار و مدار تھا۔ تب پہلی بار اسے زندگی کے مسائل اور ان کی سنگینی کا احساس ہوا۔ وہ خود کو بہت معاملہ فہم اور تجربہ کار سمجھتی تھی، مگر زندگی نے جانے کتنے امتحان اس کے لیے مختص کیے ہوئے تھے۔ نئی ماں رفیہ کو جنم دے کر خود کو قابل فخر ہستی سمجھنے لگی اور رابعہ پر حکومت کرنے لگی۔ ابا کو اس کا لہجہ پسند نہ تھا، وہ انہیں خاطر میں کب لاتی تھی، آئے دن غربت کے طعنے دے کر انہیں زخمی کرتی۔ رشتہ داروں کے گریز اور پریشانیوں میں گھرے ابا بیمار ہو گئے۔ لاکھ رابعہ انہیں تسلی دیتی، حوصلہ بڑھاتی، مگر وہ دوسری شادی کر کے اس قدر پچھتا رہے تھے کہ اب انہیں کوئی جملہ، کوئی دلاسا زندگی کی طرف کھینچنے میں کامیاب نہ ہوتا۔ رابعہ کا مسئلہ تو کیا حل ہوتا، رفیہ ایک سوال بن کر ان کے احساس پر بوجھ بن گئی۔ رابعہ نے محلے والوں کی وساطت سے اسکول میں نوکری کر لی، ابا کے شاگردوں کو پڑھانے کی ذمہ داری قبول کر لی اور کچھ سلائی بھی ملنے لگی۔ ابا کے علاج اور گھر کی دال روٹی کا سہارا ہو گیا۔ ابا کو رابعہ کی ملازمت سے دکھ پہنچا۔ ادھر نئی ماں کے نخرے بڑھتے گئے، اس کی فرمائشیں ناقابل برداشت ہو گئیں۔ رابعہ صبر و برداشت سے مشکلات کا سامنا کر رہی تھی۔ اب اس کے لیے کوئی رشتہ آتا بھی تو ماں انکار کر دیتی۔ اس کے پاس جواز موجود تھا، وہ گھر کو سنبھالے ہوئی تھی، شادی ہو جاتی تو کمائی سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ رابعہ بھی باپ، بہن اور ماں کو بے آسرا چھوڑ کر شادی رچانے کے حق میں نہ تھی، مگر ابا زور دیتے کہ رابعہ کو شادی کر لینی چاہیے، اللہ رزاق ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ ایک روز ایسے ہی موقع پر رفیہ کی ماں لڑ جھگڑ کر گھر سے چلی گئی اور پھر نہیں آئی۔ ابا مزید ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اب وہ دن میں بھی آنسو سے رویا کرتے، پہلے رابعہ سے آنسو چھپاتے تھے، اب اس پر بھی اختیار نہ رہا۔ ابا کے آخری ایام غنودگی میں رابعہ کو پکارتے گزرے۔ وہ کبھی کبھی سعود کو بھی بلاتے، مگر سعود لندن سے آنے کے بعد ملازمت اور افسری کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ ابا کے علاج کے لیے رابعہ نے ساری صلاحیت صرف کر دی، مکان بیچ کر ان کا بہتر سے بہتر علاج کرایا اور ایک بہت چھوٹا سا سر چھپانے کے لیے مکان ہمدرد محلے والوں کی مدد سے خرید لیا۔ مگر موت کا کسی کے پاس علاج نہ تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے وہ زندگی کے خواہاں نہیں ہیں، اسی لیے موت سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ آخر کار وہ غیرت مند، محنتی، علم کا رسیا جو لوگوں میں نیکی تقسیم کرتا رہا، ساری زندگی ایک ہی مقصد کے تحت گزار کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ ان کی موت پر چند عزیز آئے، مگر یوں جیسے چھوت کی بیماری کا خطرہ ہو۔ صرف سعود کی امی رابعہ کے دلاسے کے لیے 3 دن اس ایک کمرے کے مکان میں بغیر کسی کراہت کے رہیں، اور سعود نے تو اپنے اس جانے والے ماسٹر صاحب کی صورت دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی، جن کے احسانات کا ذکر کرتے وہ نہ تھکتے تھے۔ رابعہ نے انہیں مطلبی خود غرض کا خطاب دے کر دل کو سمجھا لیا، اب اسے مرد بن کر رہنا تھا، رفیہ کو پالنا تھا۔ کس طرح دن مہینے سال بنے اور اس نے کسی کی مدد قبول کیے بغیر رفیہ کو اس قابل کر دیا کہ وہ بھی محنت میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ پھر دور کے رشتے کے خالہ کو رابعہ کا خیال آیا۔ آس پاس نیک ہمدرد لوگ تھے، مگر جوان لڑکی شادی کے لیے سب نے مشورہ کر کے خالہ کو اختیار دے دیا۔ وہ دن بھی رابعہ کی زندگی میں آنا تھا، اس کی خوشامد منتیں دھمکیاں کچھ کام نہ آئیں اور خالہ نے اپنے کسی عزیز سے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ وہ اس روز بہت روئی، مگر اب اسے زندگی بھر رونا تھا۔ یہ اسے یقین تھا اس کی قسمت میں کوئی خوشی بھی آئے گی، یہ توقع اسے نہ تھی۔ سسرال جا کر بھی شوہر والی نہ بن سکی، دولہا تو ایسا غائب ہوا جیسے اس کا وجود ہی نہ تھا۔ 4 دن انتظار کر کے ساس اسے واپس گھر پہنچا گئی، جہاں خالہ سغرا رفیہ کے ساتھ مطمئن تھی کہ بانجی کو گھر بار کا کر دیا۔ رابعہ کو اب کسی بات سے خوف نہ آتا، نہ ذلت محسوس ہوتی، نہ غم ہوتا۔ اس نے اتنے غم سہے تھے کہ ہر صدمہ قبول کرنے کو تیار رہتی، اپنی ذات کی بھی اسے پرواہ نہ رہی تھی۔ پہلی بار ہی لڑکی ہو کر محبت کا اظہار کر کے جو غلطی کر چکی تھی، اس نے خود اسے اپنی نظروں میں ذلیل کر دیا تھا۔ سعود کی معذرت نے اسے مزید پستی میں گرا دیا تھا، اسے ہر طرف غموں اور فکروں کے سائے نظر آتے تھے۔ رفیہ کی تربیت الگ ایک امتحان تھا، شادی کے 1 ہفتے بعد طلاق بھی آ گئی۔ اب وہ تھی اور رفیہ کا کمزور سہارا۔ سہارا سغرا خالہ نے بھی دینا چاہا، مگر اب وہ مزید کسی تجربے کے لیے تیار نہ تھی۔ رفیہ بڑی ہو رہی تھی اور اس کے اسکول کے خرچ بھی بڑھ رہے تھے۔ رابعہ اسے بہت حوصلے کے ساتھ پڑھا رہی تھی، مگر اچھے اسکول میں ہر روز کوئی نہ کوئی خرچ کا جواز نکلتا اور رفیہ کھیل میں اچھی پوزیشن لیتی تھی، اس کے لیے اسے بہت ٹھیک ٹھاک رہنا پڑتا تھا۔ چند دن سے وہ نئی یونیفارم اور ٹینس شوز کے لیے ضد کر رہی تھی۔ رابعہ اس کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی کہ اخبار میں اس نے اشتہار دیکھا۔ اشتہار سعود کی جانب سے دیا گیا تھا، انہیں ایک جوان اور تعلیم یافتہ آیا کی ضرورت تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، پتہ نہیں اس کی بیوی کس مزاج کی ہوگی۔ امیر لوگوں کے چونچلے بھی خوب ہوتے ہیں، کیا وہ ایک بچہ بھی نہیں پال سکتی؟ کہیں اسے دیکھ کر سعود کہہ نہ دے کہ آخر کار غرض مند ہو کر آ ہی گئی، مگر وہ برابری کا سودا کرنے جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ رفیہ کو تیار ہونے کا کہہ کر خود بھی تیاری کرنے لگی۔ اسے یقین نہ تھا یہ ملازمت اسے مل جائے گی، سعود کو اعتراض ہوگا، پھوپھی اماں بھی اسے آیا کے روپ میں شاید پسند نہ کریں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برسوں بعد ان کے شاندار گھر میں داخل ہوئی تو پھوپھی اماں نے پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ اس نے اول
اول ان کی خیریت دریافت کرنے کا بہانہ بنایا، پھر ان کے گزر اوقات کیسے ہوتی ہے کہ سوال پر مدعا زبان پر لائی۔ اتفاق سے سعود بھی گھر آ گئے، ان سے ملاقات بھی واجبی رہی۔ وہ ابھی تک ان کی بیوی سے نہیں ملی تھی اور اسے سعود میں بہت فرق محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بکھرے بکھرے غیر سے لگے، نہ مخاطب ہوئے نہ کچھ پوچھا۔ ارے اپنے ماموں کی تعزیت کے 2 الفاظ ہی کہہ دیتے۔ دن گزر گیا اور پھوپھی اماں نے سعود سے ذکر تک نہیں کیا، جانے ان کی بیوی کس حجرے میں تھی کہ اس نے ان کی صورت ہی نہیں دیکھی۔ بچہ 1.5 سال کا تھا۔ پھوپھی اماں نے بتایا سعود شادی پر راضی ہی نہیں تھے، زبردستی شادی کی گئی 3 سال پہلے۔ سعود نے اتنی لیٹ شادی کیوں کی؟ ان کو امیر زادیوں کی کمی تو نہ ہوگی؟ پھوپھی اماں نے بارش کا بہانہ کر کے رابعہ کو روک لیا، حالانکہ نہ وہ نمک کی بنی ہوئی تھی نہ امیر زادیاں تھیں، وہ تو ایک محنت کش باپ کی بیٹیاں تھیں۔ رات کو پھوپھی اماں نے دبی زبان سے بتایا سعود کی بیوی سے بنی نہیں، وہ چلی گئی ہے۔ ارے یہ شاندار گھر، یہ خوبصورت شوہر اور پیارا پیارا بچہ۔ نیند نہ آنے سے اسے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی، خیالات کا ہجوم تھا، کمرے میں حبس معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھول کر دیکھا، بارش رک چکی تھی، باہر ہوا تیز تھی اور خنکی بھی بڑھ گئی تھی۔ ہلکے سے کام کر اس نے کھڑکی بند کر دی۔ اس کی زندگی بھی اس رات جیسی تاریک تھی، بے حرارت، طویل اور سرد، مگر اس رات کی صبح روشنی اور امید کی کرنوں کے ساتھ طلوع ہوگی، جبکہ رابعہ کی زندگی امید اور صبح سے خالی تھی، کوئی ہلچل نہیں۔ لمبا سانس لے کر وہ پلٹ آئی۔ پھوپھی اماں کے کمرے سے احد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پھوپھی اماں سو رہی ہوں گی اور احد شاید بھوکا ہے، شکونہ بھی گہری نیند میں ہوگی۔ بیچارہ بچہ، پتہ نہیں اس کی اماں اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، سعود کی اس سے کیوں نہ بنی۔ سعود کوئی زیادتی بھی کر سکتے ہیں، اسے یقین نہ تھا، مگر عورت اپنے بچے کو بہت مجبوری کی حالت میں چھوڑتی ہے، اسے مفاہمت کر لینی چاہیے تھی۔ یہ امیر لوگ شاید ہر کام بغیر سوچے سمجھے کر بیٹھتے ہیں، مگر بچے کا تو سوچا ہوتا بہت غیر محفوظ ہوتا ہے بچہ ماں کے بغیر۔ اس کی شخصیت ہی بگڑ جاتی ہے۔ اس نے رفیہ کو بے حد محنت اور دلداری سے پرورش کیا تھا، کوشش کی تھی کہ اسے ماں کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو، مگر وہ اپنی کوشش میں پوری طرح کامیاب نہ ہوئی۔ ماں کی شفقت بھری گود کا رفیہ کو خوب اندازہ تھا، وہ سمجھدار تھی جب ماں سے جیتے جی محروم ہوئی۔ ایک یہ بچہ، اس کا بلک بلک کر رونا اس کے اعصاب کو تھکا رہا تھا۔ ماں ہوتی تو وہ اتنی دیر تک کیوں روتا، وہ سینے سے لپٹا لیتی، بہا لیتی، اس کی تکلیف کا ازالہ نہ کرتی کیا؟ آج برابر رو رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے گیلری کا دروازہ کھولا، تیزی سے پھوپھو اماں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ان کا دروازہ بند نہ تھا اور احد پلنگ پر اکیلا لیٹا تھا، وہ خوب چیخیں مار رہا تھا، مگر شکونہ بے خبر سو رہی تھی۔ پھوپھی اماں کمرے میں نہ تھی۔ وہ بچے کی جانب بڑھی، تبھی کمرے کے اندر درمیان کا دروازہ کھلا اور سعود نے کمرے میں قدم رکھے۔ وہ بھی احد کی طرف لپکے تھے، مگر انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کمرے میں امی نہیں ہے اور رابعہ نے احد کو اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، اسے بہلا رہی ہے، بستر درست کر رہی ہے اور اب وہ پرسکون ہو کر رابعہ کی انگلی سے کھیل رہا ہے۔ انہیں اچانک بے حد تھکن محسوس ہونے لگی اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے۔ نیند نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ صبح سویرے رابعہ نے جب پھوپھی اماں سے واپسی کی اجازت طلب کی تو وہ چپ ہو گئیں۔ اس کے مایوس اور فکرمند چہرے پر لکھی درد کی تحریر پڑھنا کس قدر آسان تھا۔ ان کا دل دکھ گیا۔ وہ تو رات کو نماز سے فارغ ہو کر دیر تک وظیفے پڑھا کرتی تھی، مگر آج ٹھنڈ کی وجہ سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکیں، بستر پر لیٹ گئی، لیکن خیالات کے ہجوم نے انہیں زیادہ دیر تک سونے نہیں دیا۔ رابعہ کی حسرت ناک زندگی، رفیہ کا مخدوش مستقبل، احد کی پرورش، وہ سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی زندگی بھی اب چراغ سحری تھی اور وہ اپنی زندگی میں سب کو مناسب اور معقول جگہ پر دیکھنے کی متمنی تھی۔ انہیں رابعہ سے بے حد ہمدردی تھی۔ اگر ان کے شوہر حیدر بھائی کی غربت کو وقار کا مسئلہ نہ بنا لیتے تو آج وہ ان کے گھر کی بہو ہوتی۔ اب بھی وقت گزرا نہیں۔ سعود نے کس قدر دقتوں کے بعد شادی کی حامی بھری تھی، وہ تو مایوس ہو چکی تھی، مگر انہی کی تمنا کی خاطر سعود نے شادی کی اور انہیں پوتے کی صورت بھی دکھا دی۔ وہ خدا کا شکر ادا کرنے لگیں۔ 2 بجے رات کو انہوں نے بیچ کا کمرہ کھول کر جھانکا۔ سعود خلاف معمول جاگ رہے تھے اور ٹہل رہے تھے۔ ان کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی اور وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ سوچنے لگیں، ہائے میرا بچہ والدین کی خواہش پر قربان ہو گیا، کس قدر دل گرفتہ ہے، مایوس اور محروم محبت، ہر نعمت میسر ہے مگر زندگی سے بیزار، اکتایا ہوا رہتا ہے۔ سفینہ نے ذرا سی عقل سے کام لیا ہوتا تو سعود کی حالت یہ نہ ہوتی۔ وہ لندن سے آنے کے بعد بھی باپ سے ناراض تھے، مگر عہد کر چکے تھے، اسی لیے رابعہ سے ملنے نہیں گئے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ کوئی زندہ آدمی ہے۔ بس ایک بار جب ان کی شادی طے ہو گئی، انہوں نے ماں کے کندھے پر سر رکھ کر التجا کی تھی، امی اب بھی کچھ ہو سکتا ہے، خدا را کچھ کیجیے، میں ضمیر کی عدالت میں کب تک مجرم بنا رہوں اور کتنی سزا بھگتوں۔ مگر وہ مجبور تھیں۔ رابعہ کا نام بھی منہ سے نہ نکالا کہ کہیں چنگاری میں کوئی حرارت پہنچنے سے شعلہ نہ بن جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے وہ سعود کی الماری صاف کر رہی تھی، ان کے کالج کے زمانے کے کتنی کاغذ، کاپیاں اور ردی انہوں نے پھینک دی۔ تبھی سعود نے آ کر کاغذات کے انبار دیکھے اور ان میں سے تلاش کر کے پرانی سی ایک کاپی نکالی، اسے جھاڑا اور کاپی اٹھا کر الماری میں رکھ دی۔ میں نے سب دیکھ بھال کر پھینکا ہے، یہ پرانی کاپی ہے، اس میں کچھ نہیں
رہی ہیں۔ امی یہ تو میرا سرمایہ حیات ہے، انہوں نے سر داپ بھر کر شعر پڑھا۔ اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں ہیں، اس میں ماضی ہے میرا اور عہد شباب۔ اگلے دن انہوں نے سارا کمرہ از سر نو تلپٹ کر کے گدے کے نیچے سے کاپی نکال لی۔ تب انہیں اندازہ ہوا جس چنگاری کو وہ بجھا ہوا سمجھ رہی تھی اس میں آج بھی وہی حرارت ہے، اول دن سے سلگ رہی ہے۔ یہ کاپی ان کے لڑک پن کے واقعات سے بھری ہوئی تھی۔ رابعہ، ماموں، فلسفہ زندگی، فلسفہ محبت۔ ماموں نے زندگی کی تشریح کی۔ رابعہ نے چائے میں کون سی پتی ڈالی تھی؟ وہ ہنستی ہے تو روشنی سی ہو جاتی ہے، مجھے اس کی ہنسی پسند ہے اور اس کی خفگی بھی۔ آج نہیں مناؤں گا، کل تک بھول جائے گی۔ آج اس نے مزیدار لطیفہ سنایا، بس ایسے ہی معصوم باتوں سے کاپی بھری ہوئی تھی۔ نہ محبت بھرے شعر تھے، نہ رابعہ کی تعریف میں صفحے سیاہ ہوئے تھے۔ تعریف تھی تو ماموں کی، ان کی شخصیت پر شاندار الفاظ میں قصیدے تھے۔ ان کی محبت، خلوص، بے غرضی، ایثار و قربانی کا اعتراف تھا۔ وہ کاپی لے کر شوہر کے پاس گئیں، انہیں چند صفحے پڑھوا کر آپ دیدہ ہو گئیں۔ سنیے، آپ نے میرے بیٹے پر بہت ظلم کیا ہے، اس کا دل توڑا ہے، اسے اپنے مفاد کی خاطر قربان کر دیا۔ اس کے دل میں بچپن کی محبت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، خدا را اس کے لیے کچھ کریں۔ سفینہ جا چکی تھی اور رابعہ ان کی پہنچ سے دور تھی۔ وہ اپنی غلطی پر پشیمان تو تھے، لیکن اعتراف کرنا انہیں آتا نہ تھا۔ کچھ دن کے بعد جب انہیں علم ہوا رابعہ کی شادی ڈکوسلا تھی تو انہیں ہمت نہ ہوئی کس طرح اس سے جا کر کہیں، رابعہ میرا بیٹا تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے سوا کوئی اس کو خوشی نہیں دے سکتا۔ اور رابعہ سے کچھ کہتے ہوئے جھیم رہے تھے۔ بڑے پن نے عمل کی اجازت نہیں دی، وہ خود سعود کو رابعہ سے شادی کرنے سے روک چکے تھے۔ اب کس منہ سے اس کے سامنے جائیں؟ بیوی کو ٹال دیا، وہ بھی چپ ہو گئی۔ مگر اب جو رابعہ آیا کے لیے اشتہار پڑھ کر آئی تھی اور مصر تھی کہ اسے یہ ملازمت ضرور دے دی جائے، تو انہوں نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر سعود سے کس طرح کہیں؟ وہ یقیناً ان پر ناراض ہوگا۔ وہ سعود کو کمرے میں ٹہلتا دیکھ کر ٹھنڈ میں باہر نکل کر میاں کے پاس گئی تھی۔ انہیں دکھیاری غمزدہ بھتیجیوں کے لیے بھی کچھ کرنا تھا اور بیٹے کی خوشیوں کو واپس لانے کی کوشش بھی۔ میاں کے سامنے بیٹے کے لیے جھولی پھیلا دی اور صبح تک بحث مباحثے کے بعد اپنا موقف منوانے میں کامیاب ہو گئیں۔ اذان کے ساتھ ہی نوید مسرت ملی۔ صبح خرامی سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو پلنگ پر رابعہ عہد سے لپٹی ہوئی سو چکی تھی۔ انہوں نے اسے نیک شگون سمجھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور نماز کی تیاری کرنے لگیں۔ صبح جب رابعہ نے واپسی کی اجازت چاہی تو اس کے چہرے پر لکھی درد کی تحریر نے انہیں متاثر کیا۔ وہ بولیں، بیٹی ابھی میں نے سعود سے ذکر نہیں کیا، ناشتے کے وقت آئیں گے تو کہوں گی، ذرا صبر کرو۔ صبر؟ اس نے سوچا، صبر ہی تو کرتی رہی ہوں، مگر ناشتے کے وقت مسرور آ گئے اور آتے ہی اپنے میچ اور ٹیم کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ ماں باپ ان کی خیر مقدم میں، ان کی فتح کی خوشی میں لگے ہوئے تھے۔ دعائیں، امیدیں، تمنائیں باریاب ہوئی تھیں۔ رابعہ ان کو مسرت سے بے قابو ہوتے دیکھ کر سوچ میں گم تھی۔ وہ اپنی داستان سناتے رفیہ کی طرف اشارہ کر کے بولے، یہ اس لڑکی کو تو میں پہچانتا ہوں۔ رفیہ مسکرا دی، کچھ کہنے کو ہونٹ کھولے تھے مگر بہن کی نصیحت یاد آ گئی، سختی سے منہ بند کر لیا۔ سعود کو بھی رات کی بات یاد آ گئی، رفیہ کا منہ کھول کر پھر بند کر لینا۔ وہ سمجھ گئے بہن کی خفگی فراموش نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر پیالی منہ سے لگا لی۔ بیٹا یہ تو رفیہ ہے، میری بھتیجی، تمہاری کزن۔ امی نے بیٹے کو بتایا، ہائی یہ میری کزن ہے اور میں آج پہلی بار اس گھر میں اس سے مل رہا ہوں۔ کمال ہے، کھیل کے میدان میں تو ابا جی اسے دیکھ کر میں سوچا کرتا تھا کاش اس بھائی کی کھلاڑی میری بہن ہوتی، کزن ہوتی، کوئی واقف کار ہی ہوتی۔ امی یہ بہت سے میڈل لے چکی ہے، آپ کو بتایا ہوگا اس نے؟ نہیں بتایا تو نہیں، کیا تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ انہوں نے تعجب سے کہا۔ ارے نہیں امی، مسرور کو بھی بلا دکان بولنے کا مرض تھا۔ دراصل ہمارے کالج گراؤنڈ میں ان کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، کئی ٹیمیں حصہ لیتی ہیں، ہم تو دور سے ان کا کھیل دیکھا کرتے ہیں۔ کیا نام؟ انہوں نے رفیہ کی سم دیکھا۔ رفیہ حیدر، رفیہ نے متانت سے بتایا۔ وہ اتنی تعریف سن کر سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں رفیہ، یاد ہے میں نے ایک بار تم سے آٹوگراف بھی مانگا تھا، میرے پاس محفوظ رکھا ہے۔ بھئی مستقبل کی مشہور کھلاڑی کا آٹوگراف بھی قیمتی ہوتا ہے۔ اس نے ماں باپ کو مخاطب کیا۔ اور جناب مجھے آٹوگراف دے کر انہوں نے اپنی ہتھیلی آگے کر دی۔ میں نے بھی بلا تکلف پین کی نب زور سے گڑو کر اپنے دستخط کر دیے۔ ہتھیلی تو دھل کر صاف ہو گئی ہوگی، نب کی چبھن البتہ کچھ دیر تک رہی ہوگی۔ رفیہ کی آنکھیں چمک رہی تھی، وہ کچھ بولنے کو بے قرار تھی مگر فرمانبرداری نے زبان پر مہر لگا رکھی تھی۔ ہاکی میں فل بیک کی پوزیشن پر کھیلتی ہیں یہ صاحبہ؟ انہوں نے بغیر کسی کے پوچھے اس کا تعارف جاری رکھا۔ اور کرکٹ میں آل راؤنڈر ہیں؟ میری طرح، بالکل میری طرح، میں بھی فل بیک ہوں، اس لیے دوسری فل بیک کا کھیل بغور دیکھا کرتا ہوں تاکہ اپنی اصلاح کر سکوں۔ اور جناب دوڑ میں بھی انہیں کئی گولڈ میڈل ملے ہیں، بالکل میری طرح۔ کیوں امی، وہ میرے میڈل اور کپ کہاں ہیں؟ میں کیا نام؟ وہ پھر رفیہ سے مخاطب ہوئے، رفیہ حیدر۔ اب رفیہ کو مسکراہٹ روکنا مشکل ہو گئی۔ ہاں سوری، رفیہ حیدر کو سارے انعام دکھاؤں گا۔
ذرا ناشتے سے دو دو ہاتھ کر لوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، یعنی گھریلو ٹائپ ناشتے کا ترسا ہوا ہوں۔ رفیہ کی مسکراہٹ اب ہونٹوں کے حدود سے نکل کر چہرے پر پھیل گئی تھی۔ سعود، رابعہ اب گھر جانے کا کہہ رہی ہے۔ سعود کے کمرے میں جا کر امی نے انہیں مطلع کیا۔ تم نے شاید اخبار میں آج کے لیے آیا کا اشتہار دیا تھا، وہی پڑھ کر آئی ہے۔ وہ تکلیف میں ہے، اس لیے مستقل آمدنی والی ملازمت کی ضرورت ہے۔ بہن کی تعلیم کے لیے فکر مند ہے، کہہ رہی ہے سرونٹ کوارٹر میں رہ لے گی اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ بیٹا، تم کو توحاد کے لیے نیک شریف آیا کی ضرورت ہے، وہ ضرورت مند بھی ہے، کہہ رہی تھی بزرگوں کے سائے میں حفاظت کا احساس ہوگا۔ رفیہ کو بھی اب کسی نگرانی اور پابندی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچاری لاچار ہو گئی ہے، اسی لیے اس گھر میں امید لے کر آئی ہے، نہیں تو پہلے کب یہاں سے اسے کچھ ملا ہے۔ سعود بہت ضبط سے ماں کی باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ان کے کندھے پکڑ کر سختی سے کہا، امی امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رابعہ کو آیا بنا دوں؟ ماموں کے احسانات کا یہ صلہ، انہوں نے مجھے آدمی سے انسان بنایا، مجھے اپنی محبت و شفقت کے سائے میں رکھا، میں تہی دست تھا، مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دیا، زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھائے۔ میں ان کے احسانات اپنی پوری زندگی کی دولت لٹا کر بھی ادا نہ کر سکوں گا۔ ان کی بیٹی کو کچھ نہ دے سکا تو اب آیا بنا دوں؟ کچھ سوچیے امی۔ ان کی آواز بھاری ہو گئی، مڑ کر دو قدم پیچھے کو چلے گئے، پھر واپس آ کر ماں سے مخاطب ہوئے۔ ماموں نے مجھ سے کتنی محبت کی تھی، مجھ سے کیا کیا امیدیں باندھی تھیں۔ میں آج بھی اتنا تہی دست ہوں جتنا بچپن میں تھا، جب گلے میں بستہ لٹکا کر پیدل ان کے گھر جایا کرتا تھا۔ میرے پاس اس وقت سائیکل تک نہ تھی، ابا کے پاس کوئی چھوٹی موٹی سواری نہیں تھی، اور ماموں کے پاس دولت کے انبار اس وقت بھی تھے، جو وہ ہر ضرورت مند پر دونوں ہاتھوں سے لٹایا کرتے تھے۔ امی، یاد ہے میں کلاس میں کمزور تھا اور ماموں کی محنت نے مجھے ایک سال میں کیا سے کیا کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی پورا وقت میری اعلیٰ پوزیشن کے لیے کوشش کرتے رہتے تھے۔ یہ صلہ تو نہیں ہے نا؟ ان کی بزرگی، ان کی عظمت اور خلوص کا، ان کی رابی میرے بیٹے کی آیا۔ سعود بے حد جذباتی ہو گئے، ان پر حقداری ہو رہی تھی۔ غضب خدا کا، وہ ماموں کی بیٹی کو شریک زندگی نہیں بنا سکے تو آیا کیسے بنا لیں؟ وہ ان کے بچوں کی ماں بننے کے لائق نہیں تو آیا بن کر ان کے بیٹے کو پرورش کرے؟ یہ کیسا انصاف ہے مالک؟ رابی یہاں کیوں آئی؟ کس لیے اس نے مجھ پر یہ ستم توڑا؟ اسے شرم نہیں آئی؟ وہ مجھے بھی ان احسان فراموش لوگوں میں شمار کر لیتی جو اس کے گھر محض اپنے فائدے کے لیے جاتے تھے، اپنی غرض سے ماسٹر صاحب کے گھر کا راستہ ناپا کرتے تھے، مگر مجھے بغیرت اور بے حمیت سمجھنے میں غلطی سے کام لیا ہے اس نے۔ تو پھر امی نے انہیں خاموش دے کر کہا، تم اس سے سودا کر لو، اسے ایک صاحبان چاہیے اور تمہیں آج کے لیے ماں، برابری کا سودا ہے، سوچ لو، پہلے نہیں ہوا تو اب ہو سکتا ہے۔ سعود کا سانس رکنے لگا، الفاظ آگ کے شعلے بن کر ان کے سینے کو جلانے لگے۔ آگ دل میں سلگ رہی تھی، آنکھوں میں جل رہی تھی اور گلا بھی دھوئیں سے بھر گیا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گئے اور میز پر رکھے پانی کے گلاس کی جانب ہاتھ بڑھا دیے۔ تمہارے ابا کی بھی یہی رائے ہے؟ امی نے ایک اور دھماکہ کیا۔ حیدر بھائی کے احسان کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے، مگر عاقبت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ حیدر بھائی کی روح سکون پائے گی، ان کی بیٹیوں کو گھر ملے گا اور ایک چھت ملے گی۔ انہوں نے بمشکل پانی کے گھونٹ حلق سے اتارے۔ اب یہ مشکل ہے امی، میرے پاس تو کچھ باقی نہیں بچا، میں تو ایک ٹوٹا پھوٹا صاحبان ہوں، کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ تو دھوکہ ہوگا ماموں کی روح کے ساتھ۔ نہیں، زمانے نے، وقت نے اور آپ لوگوں نے مجھ سے جینے کا حق چھین لیا، میرا اعتماد لوٹ لیا، تو پھر باقی کیا بچا؟ وہ بہت تھکے ہوئے مسافر کی طرح بستر پر لیٹ گئے۔ امی بگڑ گئیں، تم سلامت ہو، ہاتھ پیر سلامت ہے اور دل بھی تمہارا موجود ہے، بیکار میں ڈرامہ نہ بناؤ۔ تمہیں ایک گھر والی کی عہد کو ماں کی اور مجھے ایک مددگار کی ضرورت ہے، وہ خدا کی رحمت سے خود آ گئی ہے۔ خود کو سنبھالو اور حالات کا مقابلہ کرو، دیر سے ہی صحیح مگر بہت مناسب فیصلہ ہے ہمارا، شام کو جواب لینے آؤں گی۔ سعود ان کو دیکھتے رہے، وہ باہر چلی گئی بڑبڑاتی ہوئی۔ باہر سے رفیہ اور مسرور کے قہقہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ کتنے معصوم اور سادہ ہیں دونوں، انہوں نے سوچا۔ شام کو نرم نرم دھوپ کی حرارت میں لان کے کونے میں کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، تبھی ابا بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ مسرور ان کے پاس سے گزرے، وہ لان میں دوڑ لگا رہے تھے۔ دیکھو مسرور، کیاری میں جو پھول لگے ہیں ان کو نہ کچل دینا، امی نے برآمدے سے ہی آواز لگائی۔ وہ رابعہ کے ساتھ مل کر کپڑوں کی درستی کر رہی تھی، رفیہ آج کے ساتھ سیر کرنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے بھی نظر آ رہے ہیں پھول، مسرور نے کہا، تو وہاں چھلانگیں مت لگاؤ، بڑی محنت سے لگے ہیں یہ پھول، تم کو کیا احساس؟ سعود نے دل میں سوچا، پھول مرجھا جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی طاقت زندگی عطا نہیں کر سکتی، میرا دل بھی مردہ ہو گیا ہے۔ مسرور ان کے قریب ہی ورزش کرنے لگے، پھر مڑ کر بولے، بھائی جان کیا خیال ہے ہم دونوں کے مسئلے حل ہو گئے، اس خوشی کے موقع پر پارٹی دی جائے؟ کون سے مسئلے؟ سعود نے بے خیالی میں پوچھا۔ ارے آپ کی رابعہ آپا سے شادی اور میری رفیہ سے منگنی۔ سعود نے گھبرا کر ابا کی طرف دیکھا، پھر مسرور کو گھورا۔ ابا نے اخبار اٹھا لیا اور اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ کیا آپ کو انکار ہے رابعہ آپا سے شادی پر؟ مسرور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ مگر تم میری اپنی خواہش یہی ہے کہ کسی اپنے جیسی ہونہار کھلاڑی لڑکی سے شادی کروں، بس اب یہ معاملہ زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ بھئی ہم تو اسپورٹس مین ہیں، بے دھڑک خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ فتح کی امید لے کر میدان میں اترتے ہیں اور مخالف ٹیم کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رفیہ میرے لیے مناسب ہے نا؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سعود والد کی موجودگی سے گھبرا رہے تھے۔ کیا اوٹ پٹانگ لڑکا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مسرور نے اصرار کیا۔ دیکھ تو چکے ہیں آپ، اور پھر وہ عزیز بھی تو ہے ہماری۔ ابا جان سے اجازت۔ ارے بھائی جان، ابا جان کی شادی کی بات تو نہیں کر رہا میں، ان کے لیے تو امی جان ہی بہت ہے۔ میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ میری شادی میری زندگی کا سب سے اہم میچ ہوگا، اس میں تو میں فتح کے شادیانے بجانا چاہتا ہوں۔ ہاں ابا جان کوچنگ کر سکتے ہیں، اور آپ کو میں نے ریفری بنا دیا ہے، چلیے فیصلہ کیجیے۔ مسرور بے حد آزادی سے بول رہے تھے، اور سعود کھلی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اس لڑکے کو کسی مخالفت کی پرواہ ہے، نہ کسی کا ڈر ہے۔ یہ اتنا بہادر، اتنا پر اعتماد کیوں ہے؟ ابا جان خاموش ہیں۔ ہاں اچھی ہے، مجھے اچھی لگی ہے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ زندہ باد، مسرور نے نعرہ لگایا، پھر ابا کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ابا جان، پھر منگنی کی پارٹی کس دن رکھی جائے؟ مطلب یہ کہ بھائی جان کی شادی کے دن ہی، یا اس کے بعد؟ میں اس کام میں دیر نہیں کرنا چاہتا، بس فوراً۔ مسرور چٹکی بجاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اور ابا جان سر ہلا کر منظوری دے رہے تھے۔ سعود کو گزرے ماہ و سال کے ضائع ہونے، تباہ اور برباد ہونے کا اتنا کلک کبھی نہیں ہوا تھا۔ کاش انہوں نے بھی اسپورٹس مین بن کر کوئی مثال قائم کی ہوتی۔ بھائی جان آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو پوزیشن، میرا مطلب ہے کون سا شعبہ تھا؟ میں باؤلر تھا، فاسٹر باؤلر، یعنی اٹیک۔ آپ مجھ سے بازی لے گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، آپ بڑے بھی تو ہیں، چلیے اٹھیے، ذرا رابعہ آپا کو چل کر تنگ کریں۔ ہکا بکا ہو کر سعود نے ان کو دیکھا، پھر ابا جان کی سمت نظر ڈالی۔ وہ اخبار سمیٹ کر اندر جا رہے تھے۔ اٹھیے نا، کل تو وہ بڑی بہو بن کر آپ پر، ہم پر حکومت کرنے لگیں گی۔ آج ہی موقع ہے، ذرا چھیڑ چھاڑ کر لی جائے۔ آپ باؤلنگ اٹیک کریں اور میں کیچ اور اسٹمپ کروں، مزہ آئے گا۔ اب اتنے سنجیدہ مت رہا کریں، گھر میں ہی میچ پارٹی کیا کریں گے۔ اوف کتنا اچھا لگے گا۔ وہ اداکاری کرتے ہوئے رابعہ کے پاس چلے گئے، اور وہاں سے ان کی آوازیں کہہ کے لان میں بیٹھے سعود کے کانوں میں رس گھولتے رہے۔ شام اتر رہی تھی، اور امی کو جواب دینے کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ مسرور ان کو جواب دے دے گا، ذرا شام ڈھل جائے۔ خوشی کی رات آنے ہی والی تھی۔ حسرتوں کا سورج ڈھل گیا، اور کامرانیوں کی ساتیں زندگی میں گھل مل گئی تھیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔